سارے عالم، سارے انسان، پھر جنات بھی. وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. جنات کی طرف بھی نبوت ہے. پھر قیامت تک نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اختم بکتابہم الکتب، ہماری کتاب پر کتابیں ختم کر دیں. وبدینہم الادیان، ہمارے دین پر دین کو ختم کر دیا. وبشریعتہم الشرائع، اور اس شریعت پر ساری شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، ختم کر دیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے شعیع علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم کھڑے ہو، میں اپنا ایک پیغام زمین آسمان کو اور اس کے درمیان بسنے والی مخلوق کو سنانا چاہتا ہوں. شعیع علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. کھڑے ہوئے، ان کی زبان پہ اللہ کی طرف سے کلام وارد ہوا، خود بخود اوپر سے القا کیا جا رہا. یا سماء اسمعی، اے آسمان سنو. ویا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جاؤ. ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا، اللہ تعالیٰ ایک چیز کی تدبیر کرنا چاہتا ہے. وَيَقْضِيَ شَأْنًا هُوَ مُنَفِّذُهُ، اور ایک شان دکھانا چاہتا ہے اور اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے. اور وہ شان کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یرید ان یجعل الملک فی الرعاء، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بکری چرانے والوں کو بادشاہ بنا دیں. والنعمۃ فی الصحراء، اور صحراؤں کو سرسبز کر دیں، لہلہا دیں. والنعمۃ فی الفقر، فقیروں کو غنی بنا دیں. ویرید ان یبعث امیا من الامیین، اور نبی امی کو کائنات میں وجود بخشیں. وہ نبی ایسا ہے لا یقول الخنا، جو کوئی فضول بات نہیں کرتا. لیس بفظ ولا سخاب ولا صیاح، جو زور زور سے نہیں بولتا، جو شور نہیں مچاتا، جو بد اخلاق نہیں ہے. متواضع ایسا ہے، ایسی عاجزی ہے. لو یمشی علی السراج لم یطفئه من تحت قدمیہ من سکینتہ، اگر وہ چراغ کی لو پر بھی پاؤں رکھ دیں تو اس مسکنت اور عاجزی سے پاؤں رکھتے ہیں کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے. ایسے عاجزی کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں. ولا یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، اور اگر وہ خشک لکڑیوں پہ چل رہے ہوں تو اس عاجزی سے وہ چلیں گے کہ لکڑیوں کے ان کے پاؤں کے نیچے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی. پہلے نبیوں کو صفات بتائی جا رہی ہیں. افتح بہ اعینا عمیا، میں اس کے ذریعے سے اندھوں کو بینا کر دوں گا. آذانا صما، بہروں کو سماعت عطا فرماؤں گا، سننے کی طاقت دوں گا. قلوبا غلفا، گمراہی کے پردوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو نورانی کر دوں گا اس کی برکت سے. اہدی بہ بعض الضلالہ، گمراہ انسانیت کو ہدایت ملے گی اس کی برکت سے. وَعَلَّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، لوگ مجھ سے جاہل ہوں گے، اس کے آنے سے میرا بھی تعارف ہوگا، میرا علم لوگوں کو ملے گا. وَعَلَّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَعَرَّفُ بِهِ بَعْدَ النَّكِرَةِ، اس کے ذریعے سے میری پہچان ہوگی. لوگ مجھے میرا انکاری ہوں گے، وہ آ کے میری پہچان کروائے گا. اکثر بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، میں اس کے ذریعے سے تھوڑوں کو زیادہ کر دوں گا. اغنی بہ بعد العیلہ، اس کے ذریعے سے فقیروں کو غنی کر دوں گا. اؤلف بہ بین امم مختلفہ،
قلوب متشتتہ اہواء متفرقہ، میں اس کے ذریعے سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دوں گا، مختلف قوموں کو جوڑ دوں گا، مختلف خیالات والوں کو ایک امت بنا دوں گا، مختلف سوچ بچار والوں کو ایک جگہ جمع کر دوں گا۔ استنقذ به فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، میں اس کے ذریعے سے بے شمار خلقت کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کروں گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، عاجزی اس کا لباس ہوگا۔ لباس آدمی کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے نا، وہ ایسا عاجز ہوگا گویا کہ عاجزی کا لباس پہن لیا ہے۔ دو ضدوں کو جمع کر کے دکھایا، کائنات کی بادشاہی بھی دی گئی ہے کہ جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑائی گئی ہے، اور فقر کی انتہا بھی ہے کہ پیٹ پہ دو پتھر ہیں جو آج تک کسی فقیر کے پیٹ پہ نہیں بندھے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، عاجزی اس کا لباس ہوگا۔ والبر شعارہ، نیکی اس کی پہچان ہوگی۔ والحق منطقہ، حق اس کا کلام ہوگا، اس کی زبان ہوگی۔ الصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفا اس کی طبیعت ہوگی۔ العفو بالمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔ الاسلام ملتہ، اسلام اس کا مذہب ہوگا۔ الہدی امامہ، ہدایت کا وہ امام ہوگا۔ احمد اسمہ، نام اس کا احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اتنا بڑا نبی اس کائنات میں بھیجا اور ہمارے جیسے گندوں پہ فضل فرمایا کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ ہمارے کہاں نصیب تھے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی بنتے، تو عرش والے نے ساری روحوں کو پیدا فرمایا، ساری روحوں کو بیک وقت پیدا کیا، آگے وقفے وقفے سے اتارتا جا رہا ہے، پھر ان میں سے جس کو چاہا حضور کا امتی بنا دیا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس نے فضل فرمایا کہ ساری روحوں کو ترتیب دیتے وقت کہ ان کو میرے نبی کی امت میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنایا اور سارے نبیوں کا امام اور سردار بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا، ساری امتوں سے افضل بنایا۔ ایک مرتبہ عربوں نے حملہ کر دیا بنی اسرائیل پر، ڈاکہ زنی تو ان کا کام تھا، مال لوٹ لیا۔ بنی اسرائیل نے آ کے شکایت کی اپنے نبی کو، انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، ان کے لیے بد دعا کی اجازت نہیں، ان میں میرا حبیب آنے والا ہے۔ یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہی اعزاز شروع ہو گیا، ابھی آپ آئے نہیں ہیں۔ جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے روشنی نظر آنے لگتی ہے، سورج تو بعد میں آتا ہے، روشنی پہلے آ جاتی ہے۔ آپ کی برکات، آپ کے ثمرات پہلے دکھائے جانے، اللہ تعالیٰ نے دکھانے شروع کر دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی نبوت عطا فرمائی تو آپ کے ذمے سارے عالم میں ہدایت کا پیغام پہنچانا بھی لگایا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کو ملک سلیمان ملتا، لشکر ذوالقرنین ملتا اور عمر نوح ملتی۔ یہ تین چیزیں ہوتی تو تب جا کے ساری دنیا میں اسلام پھیلتا۔ کیا آپ نوح علیہ السلام کی عمر لے کے آتے، ذوالقرنین کا لشکر لے کے آتے، سلیمان علیہ السلام کا تخت لے کے آتے، سلطنت لے کے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنا دیا، مال اوروں کو دیا، فقر ان کو دیا، اس حال میں پیدا کیا کہ کوئی دایا ان کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حال میں دو جہان کی سرداری لے کر آ رہے ہیں۔ جن کو خبر تھی ان کے ہاں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ایک یہودی تجارت کے لیے مکے میں آیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے قریش کا؟ ان کا ہاں۔ کا باپ زندہ ہے؟ ان کا ہاں۔
تو کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ پہلے مر چکا ہو. ان کا عبد المطلب کے بیٹے کے بیٹا ہوا ہے. کہ مجھے دکھاؤ. تو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا, آپ پہ نگاہ پڑی تو اس کی چیخ نکلی اور کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل, ہائے بنی اسرائیل کی بربادی, لقد خرجت النبوۃ منہا, آج نبوت ان کے گھر سے نکل گئی. ورحتم بہا یا معشر قریش, اور اے قریشیو تم نبوت لے گئے. جن کو پتہ ہے ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. دوسرا کیا ہوا, ادھر آپ پیدا ہوئے, ادھر کسرا نے بہت بڑا محل بنایا تھا, قصر ابیس کے نام سے مشہور تھا وہ, اس کے 14 برج زمین پہ جا گرے, ایک دم زمین پہ جا گرے, اور اس کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جو ایک پل کے لیے نہیں بجھی تھی, وہ ایک دم ساری آگ بجھ گئی. تو حیران ہوا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی, اتنا بڑا لوہا جس میں بھرا ہوا اور پتھر جس میں لگا ہوا, یہ کیسے گر گیا اور یہ آگ کیسے بجھ گئی خود بخود. ادھر مکہ مکرمہ میں ایک یتیم پیدا ہو رہا ہے اور ادھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ایوانوں میں زلزلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا, مال اوروں کو دے دیا, ہاں پوری امت عطا فرما دی کہ یہ امت میرے نبی کی نیابت میں ساری دنیا کے انسانوں تک میرا پیغام پہنچائے گی. اللہ نے اس امت کے سپرد کر دیا اور اس امت کا مرتبہ دوسری امتوں سے اونچا کر دیا. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ هل من الامم افضل علیک من امتی, میری امت سے بھی کوئی بڑھیا امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى, آپ نے میری امت پر من و سلوہ اتارا, میری امت پر بادلوں کا سایہ فرمایا, میری امت سے کوئی اچھی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی, تمہیں پتہ نہیں ہے موسیٰ کہ میرے آخری نبی کی جو امت ہے اس کو ساری امتوں پر وہ شرافت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. موسیٰ علیہ السلام تو حیران ہو گئے, کہنے لگے اللہ وہ تو امت مجھے عطا فرما دے, اجعلہم امتی, وہ امت میری امت بنا دے. کہ وہ آپ کی تو بن نہیں سکتی, آپ پہلے آ گئے وہ بعد میں آئیں گے, آپ کی امت نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ نبیوں نے دعائیں کی کہ وہ امت ہمیں دے دی جائے. موسیٰ کلیم کی ایسی شخصیت نے دعا کی. پھر ایک اور قصہ, بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کر لی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتل کر دو ان سب کو. تو وہ آئے ان کے پاس, کیسے قتل کریں, کسی کا بیٹا, کسی کا باپ ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کا چچا ہے, اتنے قریبی رشتے ہیں, کیسے ہماری تلوار اٹھے, آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ویسے ہی معافی مل جائے. موسیٰ علیہ السلام نے 40 آدمی لیے, 40 رجلا لمیقاتنا, 40 آدمی لیے, ان کو لے کر گئے, اے اللہ میری امت کو ویسے ہی معاف کر دے, میری امت کو ویسے ہی معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کی توبہ تو قتل ہی ہے, آپ کے بعد ایک امت آ رہی ہے, وہ کتنے بڑے سنگین گناہ کر لے اور اتنا کہہ دے اے اللہ معاف کر دے تو ان کے سارے معاف کر دوں گا, آپ کے نہیں. کہنے لگے اللہ میں نے تو اپنی امت کا مانگا تھا, آپ نے کسی اور امت کا قصہ سنا دیا. میں اپنی امت کے لیے مانگ رہا تھا, آپ کسی اور امت کے فضائل سنانے میں لگ گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ ممتاز سلوک رکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اٹھانے اور نبھانے کی وجہ سے. نماز روزے میں ہم اور وہ مشترک ہیں, وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے تھے, ہم بھی رکھتے ہیں. ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا, ہمارا روزہ صبح شام کا ہوتا ہے. ٹائم بدلتا ہے, کھانا وہی کا ہوئی ہے بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے, ہمارے رمضان شریف میں کھانا بڑھ جاتا ہے. ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا. ہماری زکوٰۃ 2.5% ہے, 40واں حصہ ہے, 100 پہ 2.5 روپے سمجھ لو. ان کی زکوٰۃ 10% تھی, 100 پہ 10 روپے دینے پڑتے تھے. ہماری زکوٰۃ غریبوں کو دے دی جاتی ہے اور ان کی زکوٰۃ غریبوں کو نہیں دے سکتے تھے. ان کی زکوٰۃ رکھتے تھے پہاڑ کے اوپر سے آگ آتی تھی, اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قبول ہو گئی, اور اگر آگ نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ مردود ہے, قبول نہیں ہے. اور دنیا میں اللہ دکھا دیتا تھا
کہ اس کا مال قبول ہے، اس کا مردود ہے. اللہ نے ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا. ایک تو 2.5% کر دی ہے، 2.5 روپے ہیں، پھر کہا غریبوں کو دے دو. پھر اس سے بھی اور اگلا قصہ سنو. ایک بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا 60 روزے رکھو کفارے کے لیے. کہنے لگا ایک روزے میں تو یہ چاند چڑھایا تو 60 میں کیا کروں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کوئی اور بتائیے. آپ نے فرمایا پھر غلام آزاد کر. کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، میرا اور کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو آزاد کروں؟ پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا مجھ سے بڑا مسکین کون ہوگا، میں کس کو کھلاؤں؟ کہنے لگا اچھا بیٹھ جا، کہیں سے کوئی مال آتا ہے تو تجھے دے دوں گا، جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اور وہ لے کر آیا بہت بڑا تھیلا کھجوروں کا صدقے کا. آپ نے فرمایا جا لے جا اور مدینے میں 60 مسکینوں کو چن کے ان کو کھلا دے، کفارہ ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، مجھے ہی دے دو آپ. تو آپ ہنسنے لگے. آپ نے کہا اچھا چل بھائی تجھے ہی دے دیا، پر یہ چھٹی تیرے لیے، تیرے اور کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہاں تک آسانی کے معاملے فرمائے. پھر ایک روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری اور حضور کی امت کے فضائل پڑے تو جلے گئے کوتور پر. اللہ تعالیٰ سے جا کے مکالمہ شروع کر دیا، اے اللہ اجد فی الالواح امتا خیر امہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی. اے اللہ وہ اس تورات میں پڑھا ہے کہ آگے ایک امت آ رہی ہے جو حق کو پھیلائے گی، برائی کو مٹائے گی، تجھ پر ایمان لائے گی. اے اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے. پھر شروع ہوئے اے اللہ اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد. کہ اللہ وہ ایک امت کا اپنے حال بتایا ہے کہ جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی. تورات زبور انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی سوائے نبی کے. کھول کے پڑھتے تھے، جب بند کرتے تھے تو ایک حرف بھی یاد نہیں رہتا تھا، سب بھول جاتا تھا. اور یہ 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی حافظ ہو سکتا ہے. پھر خالی حفظ کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف حفظ کرنے کا نہیں کہا، اس میں بڑے بڑے درجات طے فرما دیے کہ ان فی الجنت نہرن، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، جس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، جس پر مرجان کا شہر ہے، لہو 70,000 باب، اس کے 70,000 دروازے ہیں، من ذہب و فضہ، ایک دروازہ سونے کا، ایک چاندی کا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، لحامل القرآن، جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا. پھر اسے قیامت میں کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها. حافظ صاحب پڑھو اور جنت کے درجوں پہ چڑھو، جتنا پڑھتے جاؤ گے چڑھتے جاؤ گے. یہاں عند آخر آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن اس دن اتنا یاد ہوگا جتنا عمل ہوگا. پورا عمل ہے تو پورا یاد ہوگا، ادھورا ہے تو ادھورا ہوگا. اور عمل کر یاد کر کے قرآن کو لات مار دی تو ایک حرف بھی یاد نہیں رہے گا. عند آخر آیت تقرأها، جس کا عمل ہوگا وہ پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے گا. جیسے جیسے اس کا درجہ چڑھے گا اس کے باپ کا درجہ بھی ساتھ ساتھ بلند ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ باپ بیٹا جنت الفردوس کے سب سے عالی مقام پر پہنچ جائیں گے. جو قرآن یاد کرنا آج ہمارے لیے بیکار سمجھا جاتا ہے وہ کل قیامت کے دن بڑا باکار نظر آئے گا. اور جو آج ڈاکٹر، انجینئر، تاجر اور زمیندار بننا، سیاستدان اور وزیر بننا، صدر بننا بہت بڑے کام سمجھے جاتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن بالکل بیکار نظر آئیں گے. قیامت نہیں، موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی بیکار ہونے نظر آ جاتے ہیں. ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر اپنی ساری زندگی کو آدمی دھوکا اس کا کھل جاتا ہے کہ اوہو میں نے کیا کیا، آج کے اس قبر کے گڑھے کے لیے میں نے کیا تیار کیا، جو کیا تھا وہ تو ساتھ جا نہیں رہا. تو میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضائل پہلے نبیوں کو بتلائے ہیں، پہلے نبیوں کے ذریعے سے خبریں آئی ہیں. پھر عرض کیا یا اللہ اجد فی الالواح امتن، میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں، کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، وہ نمازیں پڑھتے جائیں گے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. فجر پڑھی عشاء کے رات کے گناہ معاف، ظہر پڑھی فجر تک، فجر سے ظہر کے معاف، پھر عصر پڑھی تو ظہر اور عصر کے گناہ معاف،
پھر مغرب پڑھی تو عصر اور مغرب کے گناہ معاف، پھر عشاء پڑھی تو مغرب اور عشاء کے گناہ معاف. اے اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب. اے اللہ وہ امت وہ ہے جو دجال سے قتال کرے گی اور دجال کو قتل کرے گی. یا اللہ وہ امت مجھے دے دی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ احمد کی امت ہے. پھر عرض کی یا اللہ ایک بات بتاؤں، سارے نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی ہیں اور کسی نبی کو یہ مقام نہیں. ہر نبی کی ایک خصوصیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے جیسے وہ کلیم تھے اور نبی کلیم نہیں کوئی گزرا، وہ کلیم تھے. ایسے لاڈلے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لاڈ کو نبھا دیا کرتے تھے. اللہ کے انکار پر بھی لگے رہتے تھے. یہ نبی دلال لکھا ان کو، نبی دلال کے لاڈلے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے. تو یہ ساری ضد کی کہانی چلی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ انکار کرتے جا رہے ہیں اور پھر کہتے جا رہے ہیں نہیں مجھے دے دے، نہیں مجھے دے دے، نہیں مجھے دے دے. پھر فرمایا اللہ وہ ایسی امت ہے کہ جو آئے ہیں سب سے آخر میں اور جائیں گے سب سے پہلے جنت میں. یہ کیا قصہ ہوا؟ السابقون فی الجنہ، وہ جا رہے ہیں جنت میں سب سے پہلے اور آئے ہیں سب سے آخر میں. تو اللہ وہ امت مجھے دے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیج کر دو احسان فرمائے ہیں. ایک احسان تو یہ کیا ہے کہ قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا ہے. جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے زمانے سے مرے پڑے ہیں ان کو قیامت کا انتظار کتنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس امت کو آپ نے فرمایا اپنے زمانے میں فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں، ہاتھ کی انگلیوں کو ملا دیا اس طرح جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی بہت قریب ہے قیامت. پھر ایک دفعہ سورج غروب ہونے کو تھا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی اتنی باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے. اور پھر جو ہم ہیں میں اور آپ، ہم تو بالکل قیامت کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے ایک علامت تو بہت عرصے سے ظاہر تھی، ایک اللہ نے اب ظاہر کر دی ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر. ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی اندر آتا ہے، سفید براق کپڑے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے گھر سے اٹھ کے آ رہا ہے، پھر کپڑوں پر سفر کا اثر نہیں، اور ہم میں سے اس کو پہچانتا بھی کوئی نہیں کہ بھئی اگر یہ باہر سے نہیں آیا مدینے کا ہے تو ہم تو پہچانتے نہیں، پتہ نہیں کون ہے، اور اگر باہر سے آیا ہے تو کپڑے پر میل کا ذرہ نہیں. یہ دو حیرتیں اکٹھی ہو گئی. اگر باہر سے آئے تو کپڑے میلے ہونے چاہیے اور اگر مدینے کا ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے. نہ ہم پہچان رہے ہیں نہ کپڑوں پر اثر ہے کوئی میل کا. تو آیا اور آپ کے سامنے بیٹھا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ عطیات کی شکل میں رکھ لیے. پھر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. قال صدقت، ہاں آپ نے ٹھیک کہا. حضرت عمر کہنے لگے ہم نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، سوال بھی کرتا ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو. پھر کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ، تقیم الصلاۃ، نماز، تصوم رمضان، تؤتی الزکاۃ، زکات، تصوم رمضان، روزے، تحج البیت، حج، ان استطاعت الیہ سبیل، اگر تیرے پاس طاقت ہو. صدقت. اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کو اس طرح جان کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی بندگی ایسے کر. یہاں تعبد سے مراد صرف نماز نہیں ہے، 24 گھنٹے ایسے گزار کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. مالک پر مزدور کی نگاہ پڑ رہی ہو تو کام کی اور رفتار ہوتی ہے، اور مالک اوجھل ہو جائے تو کام کی اور رفتار ہو جاتی ہے نا. تو آپ نے فرمایا تو ایسے زندگی 24 گھنٹے کی گزار کہ تو اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہے تو اتنا تو ہے نا
کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تجھے یہ مقام حاصل نہیں تو پھر یہ مقام حاصل کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہیں گے ٹھیک ہے, تاخبرنی عن الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل, اس کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. انہوں نے کہا اچھا اخبرنی عن اماراتھا, اس کی کوئی نشانی تو بتاؤ, نشانی بتائیے. آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان, جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ لونڈی نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو, جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو, یہ چیز تو بہت عرصے سے زندہ ہو چکی ہے. جب تو دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو, ایک ماں 8 بچے سنبھال لیتی ہے, 8 بچے ایک ماں نہیں سنبھال سکتے. آج وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں بیچاری, کبھی اس گھر کبھی اس گھر کبھی اس گھر. اس ایک نے 8 سنبھالے, یہ 8 مل کے ایک کو نہیں سنبھال پا رہے آج. کہ جب تو یہ دیکھے کہ ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کیا جا رہا ہو, اور تو دیکھے بکری چرانے والے, ننگے پاؤں چلنے والے, ننگے بدن پھرنے والے, وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں, لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں, تو سمجھ کے قیامت کا بگل بجنے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں تیل نکالا اور اونچی اونچی بلڈنگیں اٹھنے لگی اور آسمان کو چھونے لگی, تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کہنے والے نے اپنی چٹائی پہ بیٹھ کے بتا دیا تھا کہ اس سرزمین میں اتنی بلڈنگیں نکلیں گی, جس بات کی علامت ہوگی کیا وہ رخت سفر باندھو, سامان دیکھ لو, گاڑی کا سگنل ڈاؤن ہو چکا اور دور سے سیٹی اس کی آواز اس کی سنائی دے رہی ہے اور دور سے اس کا دھواں اڑتا نظر آ رہا ہے. اب گپیں مارنے کا وقت نہیں ہے, اب عیاشی کا وقت نہیں ہے, اب تو سامان کی فکر کرو, اپنے رخت سفر باندھو اور اپنی تیاری میں لگ جاؤ کہ آئی سواری آئی موت کی. اور موت کی سواری ایسی ہے کہ دنیا کی گاڑی تو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, موت کی گاڑی چھوڑ کے نہیں جاتی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, بھاگو کہاں بھاگو گے بھائی, آخری موت آ کے پکڑے. اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمیں تو بالکل قیامت کے کنارے پر کھڑا کر دیا ہے. آج توڑ دے کل توڑ دے, اعمال سارے موجود ہیں. عزت تو خزل فی ادو والا, جب حکومت کے مال کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ہضم کیا جائے. عزت تو خزل فی ادو والا, جب حکومت کے مال کو, اجتماعی پیسے کو جو لوگوں کا ہوتا ہے جو حکومت کے پاس, جب اس کو لوگ کھانا شروع کر دیں, حکومت والے کھانا شروع کر دیں مختلف جائز ناجائز راستوں سے. والامانت مغنما, امانت کو ہڑپ کر دیا جائے. والامانت مغنما, امانت ہڑپ کر لی جائے. والزکات مغرما, زکات کو ٹیکس سمجھ کے انکار کر دیا جائے, زکات کو کا انکار کر دیا جائے. انکاری ہے, نہ دینا انکاری ہوتا ہے. وتعلم لغیر الدین, اور علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, اور لوگ اپنی بیوی کا اتباع کریں, بیوی کی اطاعت کریں. وَحَقَّ أُمَّهُ, اور ماں سے گستاخی کریں. غور سے سنتے رہیں. اطاع الرجل زوجته, بیوی کا فرما بردار. وَحَقَّ أُمَّهُ, ماں کا نافرمان. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ, دوست کے ساتھ خندہ پیشانی سے خوش اخلاقی سے ملے. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ, باپ بات کرے تو تیوری چڑھا کے بات کرے, باپ سے بات کرے تو تیوری چڑھائے, دوست سے بات کرے تو چہرہ کھل جائے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ, قبیلے کا سردار نافرمان انسان ہو اللہ کا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ, اور حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, اور لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں مطلب نکالنے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں, دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, گانے کے آلات اور گانے والیاں عام ہو جائیں,
گانے کے آلات، گانے بجانے کے موسیقی کے آلات اور گانے والیاں عام ہو جائیں. ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں قینات، المعازف گانے کے آلات، جب یہ گھر گھر سنائی دینے لگے، گانے راگ و رنگ کی محفلیں سجنے لگیں. وشربت الخمور، اور شراب پی جائے. ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنے. ولعن آخر هذه الامت اولها، اور شروع ہو جائے. جب یہ ہو جائے تو سمجھو اب بگل بجنے والا ہے. اب آپ بتائیں ان 16 میں سے کون سی چیز ہے جو نہیں ہو رہی؟ اب حیرت کی بات ہے کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ حیرت یہ نہیں کہ ہم چل رہے ہیں، حیرت یہ ہے کہ ہمیں تو زیر زمین ہونا چاہیے. اس مال روڈ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا. لاہور، کراچی، ملتان، پاکستان، ہندوستان، ایشیا، امریکہ، افریقہ، ساری زمین اپنے اندر پوری کائنات کو لے چکی ہوتی. جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا زمین پہ چلنا حیرانی ہے، زمین پہ رہنا حیرانی نہیں ہے. ان بازاروں کا باقی رہنا یہ اس مالک الملک کے حلیم ہونے کی علامت ہے جو دیکھ بھی رہا ہے اور مہلت بھی دے رہا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ لَا يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا. تیرا رب مہربان غنی ہے اس لیے معاف کر دیتا ہے، پکڑنے پہ آتا تو ایک کو زندہ نہ چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے آخر میں کر دیا، قریب. جب یہ ہو جائے تو سمجھو اب بگل بجنے والا ہے. اب آپ بتاؤ ان 16 میں سے کون سی چیز ہے جو نہیں ہو رہی؟ اب حیرت کی بات ہے کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ حیرت یہ نہیں کہ ہم چل رہے ہیں، حیرت یہ ہے کہ ہمیں تو زیر زمین ہونا چاہیے. اس مال روڈ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا. لاہور، کراچی، ملتان، پاکستان، ہندوستان، ایشیا، امریکہ، افریقہ، ساری زمین اپنے اندر پوری کائنات کو لے چکی ہوتی. جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارا زمین پہ چلنا حیرانی ہے، زمین پہ رہنا حیرانی نہیں ہے. ان بازاروں کا باقی رہنا یہ اس مالک الملک کے حلیم ہونے کی علامت ہے جو دیکھ بھی رہا ہے اور مہلت بھی دے رہا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ لَا يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا. تیرا رب مہربان غنی ہے اس لیے معاف کر دیتا ہے، پکڑنے پہ آتا تو ایک کو زندہ نہ چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے آخر میں کر دیا، قریب کر دیا. کیوں قریب کیا؟ کہ انتظار تھوڑا ہو جائے. انتظار بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے. ایک تو انتظار سے بچایا ہے، دوسرا احسان یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا قصہ ہمیں سنایا ہے، ہر قوم کی برائی ہمیں بتائی ہے. فرعون یہ کرتا تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، قوم سبا یہ کرتی تھی، ہود علیہ السلام کی قوم یہ کرتی تھی، اور سمود یہ کرتے تھے. یہ اللہ نے پہلی قوموں کے قصے سنائے نا. بنی اسرائیل نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا، بنی اسرائیل نے یہ کیا. نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ بدماشی کی، لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ برائی کی. سارے کہانیاں سنائی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پہ ایسا پردہ ڈالا ہے کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں بتائے گا. کیا مطلب؟ ہمارے بعد ہے ہی نہیں، کس کو بتائے؟ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. پھر اس پردے کو ایسا گہرا ڈالا ہے کہ قیامت کے دن حضور کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کریں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ تو عرض کریں گے میں چاہتا ہوں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں حساب لے لوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ کو حساب دیں گے تو آپ سے تو ان کو شرم آئے گی، انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہوئے ہیں، کیسے آپ کا سامنا کریں گے. میں آپ کو بھی ان کا حساب نہیں دیتا، میں ان کا حساب خود ہی پردے میں لے لوں گا. پردے میں اللہ حساب لے لے. میرے بھائیو ہم اپنے مقام کو سمجھیں. اللہ نے اس امت کو اونچا مقام دیا ہے. اللہ نے اس امت کو کمانے کے لیے نہیں، بازار سجانے کے لیے نہیں بھیجا. یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. آج ہماری کم قسمتی ہے، 70 سال کی عمر گزر گئی، ایک دفعہ بھی دنیا میں دین کے زندہ کرنے کا نہ فکر پیدا ہوا، نہ اس کے مٹنے کا غم پیدا ہوا. 50 سال عمر گزر گئی، 80 سال عمر گزر گئی، 60 سال عمر گزر گئی، کبھی بھول کے خیال نہیں آتا کہ آج ساری دنیا میں میرے نبی کا دین مٹا پڑا ہے، میں اس سے پہلے کیوں نہ مٹ گیا، میں اس کو زندہ کرنے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. ساری دنیا کے انسانوں کا درد لے کر، غم لے کر، کڑن لے کر ہم پھرتے ان کے پیچھے مارے مارے. میرے بھائیو یہ ہمارا امتیازی نشان تھا، ہم نے اس کو صدیوں ہوئی بھلا دیا، چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اونچا بنایا وہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے تھے.
آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہ، اے میرے نبی آپ کی امت میں جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. یہ پہلی امتوں کو نہیں تھا، پہلی امتوں کو ایک پہ ایک ہی نیکی ملتی تھی، یہ ہمیں ہے ایک پہ 10. تو آپ پہ قربان جائیں. آپ نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا میری امت کو اور زیادہ عطا کر دے، 10 تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ کون دے کہ اس کو کئی گنا کر دوں، 10 سے بڑھا دیا. کہا ٹھیک ہے. کہ یا اللہ زد امتی، میری امت کو تھوڑا اور زیادہ کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت اتاری کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 700 کر کے دے دوں گا. اب ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بھائی آپ تو یہ ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوں گے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ چوتھی آیت آئی ہم آپ کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے، کوئی کھاتا نہیں، بے حساب. ہاں اعلان ہوگا صبر والے آ جاؤ بھائی، صبر والے آ جاؤ. ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ کو تو پتا ہے صبر والے ان کو جنت میں بھیجنا ہے، تو ان کو کہ جاؤ جنت میں. ادھر فرشتوں کو کہے گا روکو ان کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی عزت کیوں ہے. وہ فرشتے کہہ رہے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہا حساب تو دیتے جاؤ. کہا ہمارا کوئی حساب نہیں. کہا کون ہو تم؟ کہا ہم صبر والے ہیں. کہا کیا صبر کرتے تھے تم؟ کہا ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے اور اس پر اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے. صبر روکنے کو کہتے ہیں. ایک آدمی سچ بول رہا ہے اور اس کی ضرورتیں قربان ہو رہی ہیں، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں. یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. ایک آدمی حلال کما رہا ہے، اس کے پاس بچوں کی دوائی کا پیسہ بھی نہیں، اور ایک آدمی حرام کما رہا ہے اور اپنے علاج کے لیے امریکہ جا رہا ہے. یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر تو نہیں. ایک کا بچہ مر جاتا ہے دوائی کا پیسہ نہیں لیکن حرام میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور ایک کے بچے کو امریکہ سے کھلونے لا کے دیے جاتے ہیں حرام کے پیسے سے. یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. یہ صبر ہو رہا ہے کہ وہ بھی اگر حرام پہ جانا چاہے تو لا سکتا ہے، اپنے آپ کو روکے بیٹھا ہے کہ نہیں مجھے صبر کرنا ہے، یہ نافرمانی سے بچے. صبرنا انفسنا عن معصیت اللہ، ہم نے اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے رکھا، یہ صبر ہے. صبرنا علی طاعت اللہ، ہم اللہ کی فرمان برداری پر جمے رہے، نفس و شیطان کے غلام نہ بنے. صبرنا علی البلاء، اللہ نے مصیبت بھیجی، ہم نے جزا فضا نہ کی، ہم نے شور نہ مچایا، خاموشی سے اللہ کی آزمائش کو سہ کے چلے گئے. ایک اور حدیث سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کو بیمار کر دوں پھر اس کو صحت نہ دوں، اسی بیماری میں اسے اپنے پاس بلا لوں تو قیامت کے دن مجھے شرم آتی کہ اس کا حساب لوں. میں کہتا ہوں دنیا میں اس کو اتنے دکھ دیے، اب حساب کا دکھ نہیں دیتا. جا میرا بندہ موج کر میں لے کر چلا جا جنت میں، تیرا کوئی حساب نہیں، دنیا میں تیرا رگڑا کافی تھا. یہ صبر والوں کا اعزاز کیا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی بغیر حساب. فرشتے کہیں گے بھائی تمہیں کون روک سکتا، جاؤ چلے جاؤ بے حساب ہی جانا ہے، تم نے تمہارا کوئی حساب نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قیمت بڑھا دی، اعمال میں قوت پیدا فرما دی. ہر آدمی تو حج نہیں کر سکتا نا. غریب آدمی کو کہا اشراق پڑھ تجھے حج اور عمرے کا ثواب گھر میں روزانہ دے دوں گا، 2 نفل صبح پڑھ لے، حج کا بھی ثواب عمرے کا بھی ثواب. مالدار پڑھے تو اس کو بھی ملے، غریب پڑھے تو اس کو بھی ملے. اس کے لیے نہیں، جو بھی پڑھے اوابین کے 6 نفل پڑھ لے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب. سورہ یاسین پڑھ لے تو 10 قرآن کا ثواب. سورہ زلزال پڑھ لے تو آدھے قرآن کا ثواب. قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے تو 1/4 قرآن کا ثواب. قل هو اللہ احد پڑھے تو 1/3 قرآن کا ثواب. رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے تو قبر کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. اس امت کے ساتھ خصوصی رعایت ہے، پہلوں کے ساتھ نہیں تھی، اس کے ساتھ ہے. مقام اتنا اونچا بخشا کہ معراج پہ ابراہیم علیہ السلام سلام بھیجنے کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا بھی سلام کہہ دینا. اور اس میں ہمارے جیسے بدماش بھی شامل ہیں، ہمارے جیسے ظالم بھی شامل ہیں کہ ہمیں بھی ابراہیم خلیل کا 7ویں آسمان سے سلام آیا، حضور کی برکت سے آیا. کائنات میں کوئی امت ایسی نہیں آئی کہ جس کی کسی خاتون کو اللہ نے آسمان پہ نکاح پڑھ کے دیا ہو. حضرت اس امت کی خاتون ہے زینب بنت جحش، جن کا اللہ نے آسمان پہ نکاح پڑھ کے حضور کے نکاح میں دیا کہ فلما
قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اے میرے نبی میں نے تیرا نکاح زینب کے ساتھ پڑھ دیا جب وہ تیری بیوی ہے۔ یہ صرف یہی امت ہے، دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں آئی جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو۔ یہ وہ امت ہے جس کا آسمان سے اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا، جب ان کا سارا مال لگ گیا تو حضرت جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام دے رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا سارا مال لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کو سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی اسی امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک حضور کی امت نہ چلی جائے۔ ساری امتیں پیچھے ہوں گی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سب سے آگے ہوگی اور آگے جا رہی ہوگی۔ پھر 40 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عافیت من الجنون والجزام والبرص، جنون جزام برص سے اس کو عافیت دے دیتا ہوں۔ اذا بلغ 50 سنۃ، 50 سال کا ہو جائے حاسبتہ حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ اذا بلغ 60 سنۃ، یہ 60 سال کا ہو جائے حببت الیہ الانابا، اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہوں، خود بخود اپنی طرف بلانا شروع کرتا ہوں۔ اذا بلغ 70 سنۃ، 70 سال کا ہو جائے احبہ اللہ اہل السماء، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتا ہوں تم بھی پیار کرو، میرا 70 سال کا نوکر ہے۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، ایسے ہی تھا بیچارہ، گری پڑی زندگی تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ ایک اپنی بیوی کے جنازے میں شریک تھا، حسن بصری بھی شریک تھے۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے سنتے ہو لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں سن رہا ہوں، یوں کہہ رہے ہیں کہ آج اس جنازے میں بصرے کا سب سے اچھا اور سب سے برا شریک ہیں، سب سے اچھے سے آپ کو مراد لے رہے ہیں، سب سے برے سے مجھے مراد لے رہے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا تو تو نے اس دن کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے لگے حسن میں خالی دامن ہوں، میرے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے، اتنی بات ہے یہ میری داڑھی اسلام میں سفید ہوئی ہے اور میرے پاس 70 سال کا کلمہ توحید ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ اس کا چند دنوں بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملا، کہا پوچھا بھائی کیا ہوا استاد آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا فرمایا، ارشاد فرمایا فرزدق حسن سے کیا بات کی تھی تو نے؟ یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا دوہراؤ کیا کہا تھا؟ کہا جی کہا تھا کہ اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں اور 70 سال کی توحید ہے اور کچھ نہیں۔ کہا اسی پر میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ 70 سال کا ہو جائے تو اللہ بھی پیار کرتے ہیں، فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم ایک محدث ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی کو ملے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور مجھ سے کہا یا شیخ خصو فالتا قضا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا، یا شیخ خصو فالتا قضا۔ کہنے لگے یا اللہ میں نے تو یہ حدیث آپ کے بارے میں کوئی نہیں سنی جو آپ مجھے باتیں جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ایسا تو میں نے آپ کے بارے میں نہیں سنا۔ کہنے لگے تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ دیکھو جس کا علم قبول ہو جاتا ہے وہ کتنی اونچی شان پہ اڑتا ہے کہ اللہ کو اللہ کا علم سنا رہا۔ اللہ یہ جس کا علم قبول ہو جائے اللہ اس کو اتنے اونچا اڑاتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کی حدیث سنا رہے ہیں۔ اللہ میں نے تو تیرے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی جو آپ میرے ساتھ کہہ رہے بڈھے بڈھے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا سنا تو نے؟ کہ حدثنی عبد الرزاق، مجھے میرے استاد عبد الرزاق نے بتایا، عن معمر، ان کو ان کے استاد معمر نے بتایا، عن زہری، ان کو ان کے استاد زہری نے بتایا، عن عروہ، ان کو ان کے استاد عروہ نے بتایا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کو ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ کو آپ کے حبیب نے بتایا، وعن جبرائیل، اور آپ کے حبیب کو آپ کے فرشتے جبرائیل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام، جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے میرے پاس آتا ہے تو اس کو عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں۔ وانی شبت فی الاسلام، تو دیکھ ہی تو رہا ہے کہ اسلام میں بوڑھا ہو کے آیا ہوں، کفر میں تو بوڑھا ہو کے نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق، عبد الرزاق نے سچ کہا، وصدق معمر، معمر نے بھی سچ کہا، وصدق زہری، زہری نے بھی سچ کہا، وصدق عروہ، عروہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، وصدقت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی صحیح کہا، وصدق رسول اللہ، میرے حبیب نے بھی سچ کہا، وصدق جبرائیل، اور جبرائیل بھی سچا ہے، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں، میں اسی پر تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنے مقام کو بھولے ہوئے ہیں۔ اذا بلغ 80 سنۃ، جب یہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اب یہ 60 آ گیا، اس کی نیکیاں لکھتے رہو، برائیوں کو چھوڑتے رہو، نیکیاں لکھتے رہو، برائیاں چھوڑتے رہو۔ 80 سال کی غلامی ہے، چھوڑو برائیاں، معاف کرتے جاؤ، نیکیاں لکھتے آؤ۔
اور اگر 90 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، اب یہ تو اللہ کا قیدی ہے، اور اللہ قیامت کے دن کہے گا بھائی تو نے میری بڑی خدمت کی، جس جس پر تو ہاتھ رکھے گا اسی کو جنت میں داخل کر دوں۔ اچھا، اللہ کے دینے کے تو اتنے بہانے اور ہم اتنے ہی نافرمان، یہ بات جڑتی تو نہیں نا، سجدی تو نہیں ہے بات۔ کتے کو بھی روٹی ڈالیں تو بھونکنے کی بجائے سر جھکا دیتا ہے، غرانے کی بجائے سر جھکا دیتا ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں، اللہ نے صرف روٹی نہیں ڈالی، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک وما قدر اللہ حق قدرہ العادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنوط۔ یہ ساری آیات اللہ نے گلا کیا ہے کہ میں نے کیا کیا اور تو نے کیا کیا، تو میرا ناشکرہ بنا، میرا ناشکر گزار بنا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے کہ یہ امت پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلے، اس کے لیے نبی کوئی نہیں آئے گا، اس کے لیے ہم ہی ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، پوری دنیا کے تاجر، زمیندار، کاشتکار، تمام طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعوت دی ہے کہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ میرے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی دعوت کی بنیاد دو طبقے پہ اٹھی ہے، ایک تاجر تھے، ایک زمیندار تھے۔ ابتدا تاجروں سے ہوئی ہے اور انتہا زمینداروں سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلا ایمان لانے والا حضرت خدیجہ ہیں جو سب سے بڑی تاجر ہیں مکہ مکرمہ کی۔ سب سے بڑے تاجر ریشم کے صدیق اکبر ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے تاجر عثمان ابن عفان ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ سارے بڑے بڑے تاجر ہیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے تاجر ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو ذریعہ بنایا مکہ مکرمہ میں اسلام کی پہلی اینٹ کے رکھے جانے کا۔ ان کے مال بھی لگے، ان کی تجارتیں اجڑ گئیں، پھر ان کے گھر چھٹ گئے، پھر ان کے بیوی بچے چھٹ گئے۔ یہ بڑی تجارت پہ جا پڑے، اگر آپ کو بڑا مال نظر آئے تو چھوٹے مال کو خود بخود چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے آخرت کی تجارت دیکھی، گھر چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے۔ ابوبکر صدیق گھر سے نکلے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے، سارا پیسہ لے گئے، ایک دمڑی گھر میں چھوڑ کر نہیں گئے، ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں گئے، بچے بچیاں سب کو بھوکا چھوڑ کے سارا مال حضور کے ساتھ لے کے تشریف، 30,000 دینار ملکیت تھی، سارا لے گئے۔ مدینہ منورہ کے زمیندار تھے، انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے گھر کھول دیے، زمینیں پیش کر دی، باغات پیش کر دیے، ان کا بھی کام بدل گیا، ان کا بھی کام بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو طبقے ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ دو بنیادی طبقے ہیں جو دین کی بھی بنیاد بنتے ہیں اور جو گمراہی کی بھی بنیاد بنتے ہیں۔ شروع زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو اور زمینداروں کو ذریعہ بنایا پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا۔ آج بھی بنیادی طور پر یہ دو بڑے طبقے ہیں، باقی ان کے ساتھ طبقات جڑے ہوئے ہیں، حکومت ہے، افسری کی لائن ہے، محکومی کی لائن ہے، باقی ساری لائنیں ان کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہیں۔ باقی صفات ہر ایک میں الگ الگ ہیں۔ سارے تاجر بجا صحیح، بلال حبشی جیسا تو پھر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تاجر نہیں ہے، غلام ہے، غلام زیادہ ہے، لیکن اس کی قربانی اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ حضور نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا۔ ان کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو اللہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور ایک فضا قائم فرمائی ہے کہ ان کو تجارتوں کو پیچھے کروایا، ان کی زراعت کو پیچھے کروایا اور دونوں کو بیعہ کا وقت لگایا کہ جاؤ میرا پیغام پہنچانا شروع کرو، تمہیں عنقریب اللہ اپنے غیبی خزانوں سے اتنا رزق دے گا کہ تمہاری نسلوں سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا۔ پھر گھروں میں فاقے آنے شروع ہوئے، پھر بیماریاں آنی شروع ہوئیں، پھر قتل ہونے شروع ہوئے، چاروں طرف عرب چھا گیا اور چاروں طرف ایسی مصیبت کی فضا قائم ہو گئی کہ کوئی صحابی رات کو تلوار لگائے بغیر سو نہیں سکتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب قربانی بڑھتی چلی گئی تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام پھر حرکت میں آیا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلا نظام دکھایا کہ آسمان سے 1000 فرشتے اتارے،
کافروں کو مروڑا مارا اور مسلمانوں کو عزت دی، غلبہ عطا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو 10 سال مدینہ منورہ میں کام کرنے کا موقع ملا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور صدیق اکبر یہ پہلے تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے، عمر فاروق تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے، عثمان ابن عفان تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے، علی مرتضیٰ تاجر ہیں جنہوں نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں جنہوں نے ان کے بعد خلافت کا بوجھ اٹھایا ہے۔ بنو امیہ بعد میں حکومت پر آئے، وہ جیسے کیسے بھی تھے تاجر ہی تھے بنیادی طور پر، تو تاجری تھے۔ بنو عباس نے اس کے بعد حکومت اٹھائی ہے، وہ بھی تاجری تھے۔ اللہ جل جلالہ نے انہی کے ذریعے سے سارے عالم میں ایمان کی ہوا کو قائم فرمایا، فضا کو قائم فرمایا۔ تو میرے بھائیو، آج بھی ہم ساری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہم حکومت کے محتاج نہیں، روپے پیسے کے محتاج نہیں، ہم اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ اور اس کے نبی کے طریقوں کو سیکھنا شروع کریں اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے وقت نکال کے پھرنا شروع کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دنیا بھی بنائے گا اور اسلام کو بھی زندہ فرمائے گا، اور اللہ جل جلالہ پورے کے پورے باطل کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا اللہ تبارک و تعالی دروازہ کھولے گا جو آج صدیوں سے بند ہوا پڑا ہے۔ تو یہ تبلیغ میں نکلنا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذمہ داری کو سیکھنے کی محنت ہے، اور اس مبارک ذمہ داری کو آگے پہنچانے کی محنت ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت اپنی جان مال کو سب کو جھونک دینے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، تبلیغ میں جانا یہ مال کا خرچ ہونا نظر آتا ہے، مال کی واپسی نظر نہیں آتی، اور یہاں مال روڈ کی دکان پہ پیسہ لگانا نظر آتا ہے، واپسی بھی نظر آتی ہے، اور اللہ کے دین کے لیے مال لگانا نظر آتا ہے، واپس آتا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں، جب مال لگ رہا ہے اور غربت آ رہی ہے، فقر آ رہا ہے۔ خود ابو طلحہ جیسے سردار، ان کے گھر میں اتنی روٹی نہیں تھی کہ ایک مہمان آیا تو اس کو روٹی کھلا سکیں، بچوں کی روٹی پڑی تھی، میاں بیوی کا کھانا کوئی نہیں تھا، مہمان حضور نے بھیجا۔ ابو طلحہ کہنے لگے بچوں کو سلا دے اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دے، میں اور تو منہ ہلاتے رہیں گے، نبی کا مہمان روٹی کھا لے گا۔ یہ ابو طلحہ مدینے کے بہت بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن ان کے گھر میں یہ عالم آیا کہ ایک آدمی کو روٹی کھلانے کا ان کے پاس سامان نہ رہا، دونوں نے منہ ہلایا چراغ بجھا کر، مہمان نے روٹی کھا لی۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب صبح یہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو حضور نے فرمایا آج تیرے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اوروں کو آگے کرتے ہیں، خود پیچھے ہو جاتے ہیں چاہے خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا لقد عجب اللہ من صنیعکم البارحہ، اللہ تم دونوں میاں بیوی پر رات بڑا خوش ہو رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اب یہ دنیا جا رہی ہے اور دین آ رہا ہے، دنیا نکل رہی ہے، دین آ رہا ہے، یہ قربانی کی ایک بنیاد قائم کی جا رہی ہے، اس میں بچے بھی قربانی دے رہے ہیں، بڑے بھی قربانی دے رہے ہیں، عورتیں بھی قربانی دے رہی ہیں، اور بوڑھے بھی قربانی دے رہے ہیں، مالدار بھی فقیر بھی، سب کا ایک ردم بن گیا کہ ہم نے دین پھیلانا ہے، اس کے بعد اپنی کمائیوں کو دیکھنا ہے۔ مکے والے تو ویسی تجارت چھوڑ کے آ گئے تھے، ان کے پلے تو ویسی کچھ نہ تھا، مدینے والوں کے ذمہ داری بھی اجڑنے لگے۔ جب دیکھا کہ اب تو بھائی بالکل کھانا ہی نہیں بچا تو کہنے لگے چلو حضور سے چھٹی لے لیں، 6 مہینے چھٹی لے لیں، پھر دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ چھٹی لینے کے لیے مسجد میں آئے تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کسی کو کوئی چھٹی نہیں، کسی کو کوئی چھٹی نہیں، میرے پیغام کا پہنچانا تمہارے بیوی بچوں کو روٹی کھلانے سے پہلے ہے۔ اس آیت میں غور کریں گے تو آج جو بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، بیوی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ بیوی بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاروبار چھوڑ کے چلے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تو کوئی پڑھتا نہیں، اور جہاں لکھا نہیں وہاں پڑھتے ہیں، تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیا مطلب تھا ہلاکت میں نہ ڈالو؟ کہ اجازت نہ لو کاروبار کے لیے چھٹی کی، دو نقصان ہوں گے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی۔ ان قریب تمہیں روم اور فارس کی حکومتیں دینے والا ہوں، اس سے بھی ہاتھ سے دھو گے، اور میری ناراضگی بھی لوگے کہ میرے نبی کا ساتھ چھوڑ کر اگر تجارتوں میں جاؤ گے۔ لگے رہو، بھوکے پیاسے لگے رہو، میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں تمہارے حال کو، مجھے نہیں پتا تمہیں بھوک ہے۔ فاصبر فإنک بأعیننا، کتنی بڑی تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرو، میں دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تیرے گھر میں مصیبت آئی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے آئی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ فإنک بأعیننا، میرے سامنے ہو تم۔ اللہ کو بعضوں سے ایسا پیار ہوتا ہے
کہ ان کی ضرورتیں اٹکا دیتا ہے. وہ رات کو رو رہے ہیں اللہ کر دے یا اللہ کر دے یا اللہ کر دے, اور فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ تو کر دے تو کر دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے, تھوڑا اور رونے دو, مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے, تھوڑا اور رونے دو. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی آواز سننا پسند نہیں کرتے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز پسند نہیں فرماتے. وہ کہتے ہیں اللہ دے دے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو فوراً دے دو تاکہ دوبارہ مجھے نہ پکارے, فوراً دے دو, مجھے دوبارہ نہ کہے, میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا, جو مانگتا فوراً دے دو. جیسے ہم فقیر سے نہیں جان چھڑاتے لے بیلے سر میں کھا. بعض ایسے ہوتے ہیں ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں ادھر اللہ دے دیتا ہے کہ میں آواز نہیں سننا چاہتا. اور بعض نیک مطیع فرما بردار, ضرورتیں اٹکی پڑی ہیں, راتوں کو اٹھ رہے ہیں, تہجد پڑی جا رہی ہے, نفل پڑے جا رہے ہیں, آنسو بہائے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے اس کا رونا بڑا اچھا لگا, تھوڑا اور رونے دو, تھوڑا اور رونے. اور بتائیے آنسو کیسے ہیں اس میں. ایک حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کا یا اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں, آنسو نہیں لکھتے. آنسو کا کھاتا اللہ کے پاس ڈائریکٹ ہے, ہمارے پاس کوئی نہیں. تو کیوں کہ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے, کیسے لکھیں. ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دیتا ہے, کیسے لکھیں. اللہ نے اپنے پاس کھاتا الگ لکھا ہوا ہے. وہ آنسوں کا ایک ایک قطرہ کل قیامت کے دن پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو کے تلے گا. ارے ہم تو اپنی امت, یعنی چونکہ ہم اپنا مقام خود نہیں سمجھتے نا, اپنا مقام بھول گئے. اور ایک حکایت لکھی ہے, ایک شیر کہیں, شیر کا بچہ گم ہو گیا, بکریوں میں جا کے شامل ہو گیا, بکریوں میں رہتے رہتے بکری ہو گیا. اس کی عادات بکریوں والی, گھاس میں منہ مارے ہیں اور انہیں میں لیٹے لوٹے. ایک دفعہ شیر کا گزر ہوا, اس نے دیکھا یہ تو ہمارا بچہ یہاں کیسے پھنسا ہوا ہے. اس کے پاس گیا, پوچھا تو کون, اس نے کہا میں بکری. انہوں نے کہا نہیں تو شیر کا, نہیں میں بکری. ارے بھائی تو شیر ہے, کہا نہیں میں بکری. کہا کیسے بکری, کہا بکریوں میں پڑا میں بکری. کہا میرے ساتھ آ, چشمے پہ لے گیا, کہا میرا منہ دیکھ, اس کا منہ دیکھا. کب اپنا منہ دیکھا, اپنا منہ دیکھا, کہنا او ہو میرا بکریوں جیسا منہ تو نہیں ہے, میرا تو اس جیسا ہے. کہا میرے ساتھ آ, ساتھ آیا, اس نے ایک بکری پہ وار کیا. کہا دیکھ اب تو بھی کر. اور جب اس نے شیر کو جھپٹتے دیکھا, حملہ ور ہوتے دیکھا, تو اس کی حیوانیت جاگ اٹھی. پھر اس نے بھی جھپٹا مارا تو اس کی اپنی قوت واپس لوٹ آئی. اب مال اوڑتے رہتے رہتے بکری ہو گئے, گھروں میں رہتے رہتے بکری ہو گئے. اللہ کے دین پھیلانے کے میدان میں ہوتے تو شیر ہوتے, سوائے کمائی کے غم ہی کوئی نہیں. اب آپ خود سوچیں کہ ہم اپنے دماغ کے خانوں میں غور کریں. قبر کے لیے زاروں قطار روئے ہوں پھوٹ پھوٹ کے, انسانیت کی گمراہی کے لیے زاروں قطار روئے ہوں. بھائی اتنا بڑا مال روڈ ہے اور یہ مسجد شہداء بھرتی نہیں ہے, یہاں ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے کوئی 1% مشکل سے نماز پڑھنے آتے ہیں, باقی 99 کے لیے ہم پھوٹ پھوٹ کے روئے ہوں. ہماری دکان پہ گاہک آنے کم پڑ جائیں تو سارے پریشان رو رہے ہیں, وظیفے پڑھ رہے ہیں, دعائیں کروا رہے ہیں کہ گاہکی کم ہو گئی. اور بھائی اتنے آدمی مسجد میں نہیں آ رہے, ان کو دوزخ کی آگ نے جلا دیا, اس پر ہمیں رونا تھا. یہ شیر والی بات ہے کہ ہمارے غم کے میدان دنیا نہیں, ہماری خوشی کا میدان روپے پیسہ نہیں, ہمارے غم کا میدان بھی اسلام ہے, خوشی کا میدان بھی اسلام ہے. ہم یہاں کے روتے سجے ہیں, اللہ یہ اتنے ہمارے بھائی ہیں, نمازوں سے غافل ہیں, تیرے دین سے غافل ہیں, اللہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں. یہ ہمارا مقام نہیں جہاں ہم ہیں. ہمارا مقام سارے عالم میں اسلام کا پھیلانا ہے. حضور نے ایک بیس بنائی ہے, اب ان کے سب کے اندر سے نکال دیا. نہیں بھائی بھوکے بھی چلو پیاسے بھی چلو. ایک لشکر روانہ کیا, قحط کا زمانہ تھا, ان کو تھوڑی تھوڑی کھجوریں دی, کو ستو دیے. ایک صحابی ہیں حدیر, ان کو دینا بھول گئے, انہوں نے سوال نہیں کیا, حضور نے دیا کوئی نہیں, چھپ کر کے چل دیے. نہیں یہ اب بتاؤ اس کے گھر میں کیا ہوگا. جا رہے ہیں اسلام پھیلانے جا رہے ہیں, گھر میں بھی کچھ نہیں پاس بھی کچھ نہیں, اور نبی شریعت موجود ہے جو حقوق العباد کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے. میرے بھائیو احکامات کی ترتیب ہے, مستحب چھوٹا ہوتا ہے, نفل بڑا ہوتا ہے. نفل چھوٹا ہوتا ہے, سنت زیادہ ہے. سنت چھوٹی ہے, واجب اس سے بڑا ہے. واجب چھوٹا, فرض کفایہ اس سے بڑا ہے. فرض کفایہ چھوٹا ہے, فرض عین اس سے بڑا ہے. ایک تو ہمیں سمجھ نہیں احکامات کی کہ کون سا حکم کہاں پر آتا ہے, اور کون سا امر واجب ہے, کون سا فرض ہے, کون سا فرض کفایہ, کون سا فرض عین ہے. جو سمجھ میں آیا. اب تو فریج بھی حقوق العباد میں شامل ہو گیا, صبح انڈا پراٹھا بھی حقوق العباد میں شامل ہو گیا, اور انگریزی اسکول کی پڑھائی بھی حقوق العباد میں شامل ہوگی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم چونکہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے,
ہم تو زمانے کی رفتار دیکھتے ہیں. بیوی آتی ہے کسی کے گھر سے ہو کر سر پکڑ کیا ہوا, اس کا فرنیچر تو ایسا تھا, میرے گھر کا فرنیچر بدلو, مجھے نہیں پتا بدلو. اور فلاں کے بچے تو فلاں سکول میں پڑھتے ہیں, میرے بچے وہاں کیوں نہیں پڑھتے, ان کو وہاں داخل کرو. کیسے کرو, میری تو اتنے پیسے نہیں, مجھے نہیں پتا, کرو. ہمیں ترتیب نہیں نہ پتا, احکامات کی ترتیب نہیں پتا. جس اللہ نے احکام مات دی اس نے ترتیب بتائی ہے. اب حدیر جا رہے ہیں, نہ بیوی کے پاس کچھ ہے, نہ بچوں کے پاس کچھ ہے, نہ اس کے پاس کچھ ہے. بھیجنے والا اللہ کا رسول ہے, اس کو بھی پتا دونوں ہاتھ دونوں طرف خالی ہے, جا رہے ہیں. بڑے کام پہ چھوٹے کام کو قربان کیا جاتا ہے, نظام ہے. اب چائے پی رہے ہیں, گاہک آ جاتا ہے, آپ چائے چھوڑ کے گاہک میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ چائے چھوٹا کام ہے, گاہک کو بھگتانا بڑا کام ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں, آرام سے سانس لے رہے ہیں, گاہک آ جاتا ہے, آپ آرام چھوڑ کے گاہک میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹا کام ہے, یہ بڑا کام ہے. لقمہ منہ میں ہوتا ہے, کئی دفعہ دیکھا ہم, لقمہ منہ میں ہوتا ہے, ہاتھ میں ہوتا ہے, ہم دکان میں چلے جاتے ہیں, وہ لقمہ رکھ کے ہمارے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں کہ روٹی کھانا چھوٹا کام ہے, گاہک کو بھگتانا بڑا کام ہے. یہ تو ہم اپنی دنیا میں کرتے ہیں, چھوٹے کام کو بڑے کام پہ قربان کرتے ہیں. دین کی سمجھ کوئی نہیں کہ چھوٹا کام کون سا ہے, بڑا کام کون سا ہے, اس لیے اس کا پتہ کوئی نہیں. ہماری مثال اس آدمی کی جس کے پاس پرزے تو ہیں پر فٹ کرنے کا پتہ کوئی نہیں کہ کون سا پرزہ کہاں فٹ ہوگا, کون سا کہاں فٹ ہوگا. آگے پیچھے پرزے فٹ کر دیں, اب گاڑی نہیں چلتی. اب اسلام پھیل نہیں رہا, حالانکہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے, ہمارے اندر وجود میں آنے کے لیے آیا ہے. نہ ہمارے اندر آ رہا ہے, نہ اوروں میں جا رہا ہے کہ پرزے غلط فٹ ہو چکے ہیں. اور پھر آپ خود سوچو, میں ہوں یا کوئی اور ہو, کوئی مسلمان شریف آدمی مقروض ہو جائے, دعائیں کرتا ہے اللہ میرا قرضہ اتار. اور اللہ تعالیٰ کو جو مال دیا جاتا ہے اور اللہ کو جو وقت دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر قرضہ ہے. اللہ اس کو ایسا ادھار کرے گا کہ موت سے پہلے واپس ہی نہ کرے, اور دنیا میں واپسی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ تو ان کی چھٹی بند ہو گئی, یعنی چھٹی کوئی نہیں, اسلام پھیلاؤ, بھوکے پیسے چلو. حدیر جا رہے ہیں, جب نکل گئے, نکلنے کے یا اللہ بات یہ ہے تیرے نبی نے دیا نہیں, میں نے مانگا نہیں, پر تو پتا نہیں کہ میں بھوکا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اب تو ہی میرا پیٹ بھرے گا. میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہی میری روٹی ہے, یہی میرا پانی ہے. نہ تیرے نبی سے مانگا, نہ کسی کو بتایا, تو جانتا ہے کہ میں بھوکا چل رہا ہوں. جبریل علیہ السلام آ گئے, یا رسول اللہ, وہ آپ نے سب کو تو کھجور ستو دیے, حدیر کو کوئی نہیں دیے. وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا جا رہا ہے اور اس کا کلام اللہ کے عرش کو ہلاتا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو توشہ بھیجو. اس کا یہ کلام قیامت کے دن نور ہو کے برسے گا سارے میدان محشر میں. اس کا یہ کلام جو یہ کہتا جا رہا تھا نا, تو جانتا ہے میں بھوکا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور میری روٹی بھی تیرا کلام ہے اور میرا پانی بھی تیرا کلام ہے. آپ نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا, بھیجو, اونٹنی دی, جاؤ اس کو جا کے توشہ دو اور اس سے معذرت کرو, پھر سننا وہ کیا کہتا ہے, پھر مجھے آ کے بتانا اس نے کیا کہا. یہ گئے تو سب سے آخر میں پیدل چل رہے اور یہی گنگناتے جا رہے, اللہ تجھے پتا ہے میں بھوکا ہوں, تیرے نبی نے دیا نہیں, میں نے مانگا نہیں. پیش کیا, پھر معذرت پیش کی, پھر کہا یہ توشہ ہاتھ میں لیا, فنظر نظرۃ فی السماء, اور یوں آسمان کو بڑی محبت سے دیکھا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق سبع سماواتہ ورحم ضعفی وجوعی. واہ میرے مولا, تو کتنا اچھا ہے کہ تو نے عرشوں کے اوپر مجھے یاد رکھا, میری بھوک پہ رحم کھایا, میرے ذوق پہ رحم کھایا. اللہم کما لم تنسى حدیر, اللہ جیسے تو اپنے اس بندے کو نہیں بھولا, فجل حدیر اللہ ینساک, اللہ مجھے بھی توفیق دے, میں بھی تجھے نہ بھولوں, میں بھی تجھے یاد رکھوں. وہ واپس آیا, یا رسول اللہ یہ کہہ رہا تھا. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا یہ کلام سارے زمین آسمان کو روشن کر رہا ہے. اس حال میں چلے. اچھا, پھر آپس میں سوچ کے کہنے لگے یار بات یہ ہے اب نبھتی بھی نہیں ہے, چلو حضور سے کہتے ہیں کوئی نہر کھدوا دیں, ہمیں نہر کا انتظام ہو جائے, پانی وافر ہو جائے, پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو چلو پانی ہمارے بچے بھی لگا لیا کریں گے, ہماری عورتیں پانی لگا لیا کریں گی, تو کام آسان ہو جائے گا. سارے آئے مسجد نبوی میں, کیا سکیم بنا کر آئے کہ ہم نے پانی کی اجازت لینی ہے, کہ دعا کرو اور یا رسول اللہ, اور نہر چل پڑے. جب آئے مسجد میں تو آپ نے دیکھا, آؤ بھائی انصار, جو آج مانگو گے, جو بھی تمنا کرو گے, میرا اللہ تمہیں وہی دے گا, مانگو کیا مانگتے ہو. تو ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے آنکھوں سے, کہنے لگے ارے اللہ کے بندو, دنیا تو ویسے ہی نبھ گئی, کون سی پیچھے زیادہ رہ گئی ہے,
نہر کو چھوڑو آخرت مانگو، جنت مانگو، چھوڑو نہر کو، جنت مانگو. کہ یا رسول اللہ آئے تو کسی اور کام کو تھے، پر اب آپ سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ بس اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے، ہمیں معاف کر دے. کعب نے ہاتھ اٹھایا، اللہم ارحم الانصار، اے اللہ ان انصار کی بخشش کر دے. ایک نسل، وب ابناء الانصار، ان کے بچوں کی بخشش کر دے. دوسری نسل، ول ابناء ابناء الانصار، ان کے پوتوں کی بخشش کر دے. تیسری نسل، ول ازواج الانصار، ان کی بیویوں کی بخشش کر دے. چوتھی نسل، ول جیران الانصار، جو ان کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی بھی بخشش کر دے. ول موال الانصار، جو ان کا نوکر ہے اس کی بھی بخشش کر دے. اتنی بڑی فتح ہوئی ہے چند سال کی تنگ دستی پر، چند سال کی. خیبر تک 5 سال فاقہ رہا ہے، 5 سال، پھر فاقہ ختم ہو گیا. لیکن نبی کے گھر کا فاقہ موت تک ختم نہیں ہوا، وہ ویسے ہی رہا ہے. حضرت فاطمہ بیمار ہیں، ان کا حال پوچھنے جاتے ہیں. ایک صحابی عمران بھی ساتھ ہیں، کہنے کہ بیٹی اندر آؤں، اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہے. کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں دوپٹہ کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے. اب آپ بتائیں، ہر شادی کا جوڑا الگ ہو، ہر فنکشن کا جوڑا الگ ہو، یہ تو ہماری شریعت ہے نا. اور وہاں کا کون سی شریعت ہے؟ نبی کی سب سے محبوب بیٹی حضرت فاطمہ، سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ. سفر پہ جائیں تو آخر میں ان کو ملیں، سفر سے واپس آئیں تو سب سے پہلے ان کو ملیں. اور موت کے وقت انہی کو بلایا اپنے پاس، کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں. انہی سے کہا، اپنی بیویوں سے نہیں کہا میں جا رہا ہوں. حضرت فاطمہ سے کہا میں جا رہا ہوں. تو رونے لگی، پھر کہا رو نہیں، تو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی. پھر ہنسنے لگی. تو ان کے گھر میں ایک چادر نہیں، دوپٹہ سر اوڑھنے کے لیے، سر پہ اوڑھنے کے لیے. آپ نے اپنی چادر دی، کہا بیٹا میری چادر سے پردہ کر لو. باپ کی چادر سے پردہ کیا. دونوں اندر آئے، کہا بیٹی کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ رونے لگی، یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، اب بیماری بھی آ گئی، 2 مہمان آ گئے، پہلے ایک تھا اب 2 آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے پتھر کھا کے نہیں رہے، بیٹی کے آنسوں سے روئے ہیں. فن کو آگے بڑھ کے گلے لگایا، سب ماتھا چوما. کہا بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، ما ذقت من 3 ایام ذواقا، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، ایک لقمہ، میں بھی تیرے ساتھ ہوں. اور میری بیٹی مجھے میرے رب نے کہا تھا کہو تو پہاڑ سونا بنا دوں. میں نے کہا نہیں نہیں اللہ، میں فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں، فقیر بن کے مرنا چاہتا ہوں. اب بتاؤ حضرت علی کا مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا؟ یہاں کتنا بڑا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے حضرت علی پر؟ کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا. کیوں نہیں قائم ہوا؟ کہ حضرت علی بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ کمیاں آتی رہتی ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہی اس امت کا امتیازی نشان ہے کہ یہ قربانی دینے والی امت ہے. اس کو قربانی کہتے ہیں، اس کو حقوق العباد کا ضائع ہونا نہیں کہتے، اس کا نام قربانی ہے، جو اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے شروع کی ہے. باہر میں بات سے شروع کی، اپنے گھر سے پہلے شروع کی ہے. چلو یہاں تو کچھ نہیں تھا، ایک اور عجیب قصہ سناؤ. حضرت علی کہنے لگے حضرت فاطمہ سے، دیکھو اب بھوک سے جان نکلتی ہے، ادھر کچھ مال غنیمت آیا ہے، جاؤ جا کے حضور سے کچھ لے کے آؤ. یہ آئی ہیں دروازے پہ دستک، آپ کو ایسی محبت تھی، آپ نے فرمایا فاطمہ کی دستک لگتی ہے، یہ فاطمہ کی دستک ہے، پہلے کبھی نہیں اس وقت میں آیا کرتی تھی، آج کیوں آئی ہے؟ اللہ خیر کرے. حضرت ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو، وہ پاس تھی، انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ کہا بیٹی کیسے آئی؟ پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئی. کہا یا رسول اللہ یہ جو فرشتے ہیں یہ تو تسبیح پڑھ کے پیٹ بھر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اتنے دن گزر چکے ہیں، ایک دانہ منہ میں نہیں گیا، بچے بھی بھوکے ہیں، علی بھی بھوکے، میں بھی بھوکی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. کہا بیٹی والذی بعث اباک بالحق ما اوقدت النار فی بیت آل محمد من 30 یوما، آج 1 مہینہ گزر چکا ہے تیرے باپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور باقی بات یہ ہے کہ میرے پاس مال غنیمت میں 5 بکریاں کھڑی ہوئی ہیں، اگر تو چاہے تو 5 بکریاں لے لے، اور چاہے تو 5 دعا کے بول مجھ سے سیکھ لے. اب اس واقعے میں اب اس بات میں غور فرمائیں کہ اب حضرت علی سے معاملہ نہیں ہو رہا. حضرت علی نبی تو نہیں ہے نا، ان سے تو کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن نبی سے تو کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. اور نبی کی بیٹی بھوک کی شکایت لے کر آتی ہیں اور مال موجود ہے، طیب مال حلال موجود ہے، اور اس کے باوجود اللہ کا نبی اپنی بیٹی کی خواہش پر چھری چلا رہے ہیں.
کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی اختیار کر دونوں میں سے ایک، یا 5 بکریاں لے لے یا 5 کلمات لے لے، ایک لے لے۔ حالانکہ دونوں دینے کا موقع ہے کہ بھوک کی شدت ہے تو بکریاں بھی دے دیں اور گول بھی دے دیں، لیکن اس حال میں بھی بیٹی کو بھوکا رکھا ہے تاکہ قیامت تک اپنی امت کو دروازہ کھول کے دکھا دیں کہ میرے دین کے لیے ان گھاٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اپنے گھر سے شروع کیا، ان کا یا رسول اللہ آپ بکریاں چھوڑیں، مجھے 5 کلمات سکھا۔ صاحب کا چہرہ گلنار ہوگا کہ میری بیٹی پاس ہوگی نا، امتحان لے رہے تھے کہ اس بھوک میں بھی آخرت کو سامنے رکھتی ہے یا دنیا کو۔ اب بھائی ہم تو پیٹ بھرے ہوئے پھر بھی آخرت سامنے نہیں، وہ بھوکے اور آخرت سامنے۔ کہا رسول اللہ مجھے 5 بول سکھا دیں، چھوڑے بکریوں کو۔ کہا میری بیٹی تو دعا سے پہلے کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، چل موج کر، 5 بکریوں سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اپنے حبیب پہ اتاری ہے اور شریعت والا نبی یہ امتحان لے رہا ہے۔ جب واپس آئیں تو خالی ہاتھ، حضرت علی کہنے لگے سلائی نہیں، کہنے لگی ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ، دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئے۔ حضرت علی کہنے لگے خیر ایامی کی ھذا، تیرا آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ یہ تو یہاں کا قصہ، اگلا قصہ سنو، آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہو رہا ہے؟ جنت میں نور کی چمک اٹھی۔ جنت والے کہتے ہیں یہ نور کیسا نور ہے بھائی؟ جنت میں تو سورج نہیں ہے، یہ سورج کہاں سے نکلا بھائی؟ تو جنت کا داروغہ کہہ رہا ہے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، یہ ان کے دانتوں کا نور ہے۔ یہ آگے کے درجات بتا دی۔ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، آگے کا قصہ سنا دیا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي، کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ قربانی ہوتی چلی گئی، گھر لٹتے چلے گئے۔ جیسے میں نے کہا اللہ مقروض ہو جائے تو واپس کرتا ہے، اب واپسی شروع ہوئی۔ اب ایران فتح ہو رہا ہے، فلسطین فتح ہو رہا ہے، یمن فتح ہو رہا ہے، ترکستان فتح ہو رہا ہے، لبنان فتح ہو رہا ہے، دمشق فتح ہو رہا ہے۔ ایک مدائن شہر سے 30 کھرب دینار روپیہ مدینہ منورہ میں ڈالا گیا۔ مدائن شہر کا 30 کھرب دینار، 100 خزانے بھرے ہوئے، ایک گھوڑا سونے کا اس پر چاندی کا سوار، ایک اونٹنی چاندی کی اس پر سونے کا سوار۔ کسرا کا تاج 2.5 من وزنی تاج تھا، جو اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، وہ لٹکا ہوتا تھا، اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، اور اس کا قالین باغ و بہار جو 1 ایکڑ لمبائی چوڑائی میں تھا، سارا مدینے میں لایا گیا ہے۔ اور اس کا تخت 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، اور اس میں 1,40,000 چاندی کی میخیں تھیں جن کا مجموعی وزن 1213 من چاندی تھا، اور اس میں 1000 گنبد تھے سونے کے جن کا مجموعی وزن 53 من اور 23 سیر تھا۔ ان کی 1000 سال کی کمائی، ان کی 10 سال کی کمائی۔ یہ تخت مدینے میں آیا ہے، یہ قالین مدینے میں آیا ہے، یہ 30 کھرب مدینے میں آیا ہے، وہ 100 خزانے مدینے میں آئے ہیں، اور کسرا کی 3000 لونڈیاں ذاتی حرم میں مدینے میں آئی ہیں، اس کے 10,000 گھوڑے مدینے میں آئے ہیں، اور ساری دولت پوری دنیا کی سمٹ کر اللہ نے مدینے کی گلیوں میں پھینک دی۔ لو تم نے میری خاطر 5 سال بھوک برداشت کی، اب میں تمہاری نسلوں کو دیتا ہوں۔ علاقوں کے علاقوں کا وارث بنا دیا، جھنڈے لہرا دیے بحر و بر میں، اور ایسی عالی شان عزت عطا فرمائی کہ مخلوق کو تابع کیا، جانوروں کو تابع کیا، انسانوں کو تابع کیا۔ عاصم ابن عمر انصاری نیسان کی فتح کو جا رہے ہیں، غلہ ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، ایرانیوں نے اپنا گائے کا ریوڑ جنگل میں چھپا دیا، گائے کا ریوڑ جنگل میں چھپا دیا۔ انہوں نے پوچھا کوئی یہاں کھانے کو چیز ملے گی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ملتا۔ جنگل سے گائے کی آواز آئی کذب عدو اللہ ہا نحن، اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں آ کے پکڑ لو، ہم یہاں چھپی پڑی ہیں۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے یہ قصہ بیان کیا گیا، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ ذہن آج بھی اس زمانے میں بھی تھا
حجاج بن یوسف نے کہا میں نہیں مانتا. اس آدمی نے کہا اس لشکر کا ایک آدمی اب بھی زندہ ہے, اس کو بلاؤ. تو اس کو بلوایا گیا, بوڑھے ضعیف ہو چکے تھے, کہ بتا کیا قصہ ہے. انہیں یہ سارا قصہ سنایا. تو حجاج کہنے لگا ایک صورت میں ممکن ہے کہ سارا لشکر کبیرہ گناہ میں سے پاک ہو اور سارا لشکر متقی ہو, پھر ہر چیز ہو سکتی ہے. سارا لشکر کبیرہ گناہ سے پاک ہو. اگر مسلمان فوج کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بھئی گناہ کبیرہ سے پاک ہونا بہت بڑا ہتھیار ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایٹم اور راکٹ کے روپ سے نکال دے گا. آج اللہ نے پوری دنیا کی مسلم فوجوں میں ایٹم بم کا روپ ڈال دیا ہے. گھر بیٹھے ان پر لرزہ طاری کر دیا ہے, گھر بیٹھے اوسان خطا کر دیے ہیں. اور جب یہ ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کبیرہ گناہ سے بچنا بہت بڑا ہتھیار ہے اور وہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور اللہ کے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوں گے, تو اللہ جل جلالہ ان کا روب ایسے ڈالے گا پورے عالم پر کہ یہ گھروں میں ہوں گے اور ان کے ایوانوں میں لرزے طاری ہوں گے. ہشام ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کیسر روم کے بادشاہ کو دعوت دی. جب اس کے محل کو دیکھا نا, لمبا چوڑا محل, تو اس کے محل کو دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سارے محل میں زلزلہ آ گیا. کیسر بالکونی میں کھڑا دیکھ رہا تھا, کہا خاموش رہو, آوازیں پست کرو ہمارے دربار میں. چپ ہو گئے. اس کے دربار میں آئے. اندر بہت بڑا ہال سجایا ہوا, سرخ ہر چیز. بات شروع ہوئی. باتوں باتوں میں کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم, تمہارا سب سے عالی شان بول کیا ہے؟ حضرت ہشام بن عاص نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, ہمارا سب سے بڑا بول ہے. جب حضرت ہشام نے کہا نا اللہ اکبر, سارے کمرے میں زلزلہ آ گیا. اللہ نے ان کے دلوں کو نہیں, ان کی عمارتوں میں بھی زلزلے پیدا کر دیے تھے جب وہ کبیرہ گناہوں سے پاک تھے. تو وہ بڑے میاں کہنے لگے بات یہ ہے کہ ظاہر کا حال تو مجھے پتہ نہیں اور باطن کا حال تو مجھے پتہ نہیں. ظاہر ایسا تھا کہ ان جیسا دنیا سے بیزار کوئی نہ تھا اور ان جیسا اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہ تھا. 3 آدمیوں کے بارے میں شک تھا کہ ان کی نیت خراب ہے. طلحہ بن خویلد الاسدی, عمرو بن معدی کرب اور قیس بن مکشوح. یہ پہلے مرتد ہو گئے تھے حضور کی وفات کے بعد, پھر دوبارہ اسلام لائے تھے. کہ ان 3 کے بارے میں شک تھا تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی تحقیق کرو. جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان سے زیادہ اللہ کا چاہنے والا ہے ہی کوئی نہ. جن پر شک تھا جب ان کا یہ حال ہے تو جن پر شک نہیں تھا ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ اللہ دنیا بنا رہا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ 60,000 کا لشکر ہے. دریا دجلہ کا پل توڑا جا چکا ہے, طغیانی ہے, موجیں ہیں, اور ہم ساتھ دریا کو دیکھ رہے ہیں. کشتیاں بنائیں, بہت بڑی مدت چاہیے. دریا کے اترنے کا انتظار کریں, 6 مہینے چاہیے. اب ان کا تعلق ڈائریکٹ ڈائلنگ والا ہے. یہ اعلان کرتے ہیں انی عزمت ان اقطع هذا البحر, اے لوگو میں ارادہ کر چکا ہوں کہ دریا پار کروں, لہذا تیاری کرو. کیا تیاری کرو؟ پتہ کرو پورے لشکر میں کوئی کبیرہ گناہ والا تو کوئی نہیں رہی. یہ تیاری ہو رہی. بھائی ہمارے لشکر میں کوئی کبیرہ گناہ والا ہے تو توبہ کرے. 60,000 کے لشکر میں ایک کبیرہ گناہ والا نہیں تھا. اور یہ ہم بیٹھے نا, ہم میں سے ہر آدمی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے. ایک سپاہی بھی کبیرہ گناہ کا نہیں ملا. کہنے گا الحمدللہ, اب دریا میں ہمت نہیں کہ اس کی کوئی موج ہمیں نقصان پہنچا سکے. کب پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری کھڑے کا میں پہل کروں گا. کہیں کے ساتھ 600 آدمی تیار ہو جائیں. 600 تیار ہو گئے. وہ 600 آگے بڑھے تو حضرت عاصم نے فرمایا بھائی 60 آدمی مجھے آگے چاہیے, پہل کون کرے گا؟ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, کہا میں پہل کروں گا, میں ڈالوں گا گھوڑا. 60 کا دستہ بنا کر ان کو آگے کیا, کہا بسم اللہ کرو. جب ان کے گھوڑے دریا کے کنارے پر آئے نا تو گھوڑے ڈر گئے. وہ پانی کو دیکھ کر, گھوڑے تو کلمہ گو نہیں ہے نا مسلمان, گھوڑے ڈر گئے. وہ بڑے پانی میں کہاں لے جا رہے. تو ان کو ڈرتا دیکھ کر مسلمانوں کے دل پر بھی کچھ خیال آیا. یہ 60,000 سارے صحابی نہیں ہیں. اس لشکر میں صرف 1,000 صحابی تھے, باقی 59,000 تابعین تھے. یہ صحابی نہیں ہے, 1,000 تابعی تھے بس, باقی 59,000 تابعین تھے. ان 60 میں یہ ایک صحابی حجر بن عدی جب آئے نا دریا کے کنارے اور گھوڑے ڈرنے لگے تو کہنے لگے ارے اتخافون من هذه النطفہ, اس نطفے سے ڈرتے ہو. اور نطفہ کس کو کہا ہے؟
دریا جل رکھو تو اس نطفے سے ڈرتے ہو؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مر نہیں سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے. اور زور سے گھوڑے کو چابک مارا اور چھلانگ لگائی دریا کے اندر، پیچھے 60 نے، پیچھے 600 نے، پیچھے 60,000 نے. حضرت سعد نے فرمایا سارا لشکر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر کا ورد شروع کر دے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو کچھ نہیں کر سکتی. سارا لشکر یہ پڑتا جا رہا، اللہ نے پانی کے اوپر چلا دیا. پورے لشکر میں 2 واقعے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہے وہ اپنی زین سے یوں ہو گئے، پانی کی موج آئی اور ان کو تھوڑا سا یوں اکھاڑ دیا. ان کے پہلو میں قعقاع ابن عمر تمیمی چل رہے تھے، انہوں نے یوں کونی ماری اور پھر ان کو سیدھا بٹھا دیا. حضرت سعد یہ منظر دیکھ رہے تھے. عجز النساء ان یلدن مثل قعقاع ابن عمر، حضرت سعد فرمانے لگے مائیں عاجز ہیں کہ قعقاع جیسا پیدا کر سکیں. اور ایک اور ہے غرقدہ، ان کا پیالہ گم ہو گیا، موج آئی، چشمہ ٹوٹ گیا، پیالہ گر گیا پانی میں، لکڑی کا پیالہ تھا. تو ایک ساتھی کہنے لگے تیری نیت بدل گئی لہذا پیالہ چلا گیا. کہنے لگے اللہ کی قسم میرا کچھ نہیں بدلا، میرا پیالہ نہیں جا سکتا. پھر عجیب دعا مانگی ہے جو ہم میں سے کوئی جرت نہیں کر سکتا. اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد سواعی، اس کا ہماری زبان کا محاورہ یہ ہے اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے پیالہ گم کرنے کے لیے. یہ لاڈ تھا، اعتماد تھا اللہ پر کہ ہم اللہ کے کام میں ہیں، اللہ ہمارے کام میں ہو. اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے پیالہ گم کرنے کے لیے، میرا پیالہ مجھے واپس کر. جب یہ دریا کے کنارے پہنچے ہیں تو پیالہ وہاں پہلے پہنچا ہوا تھا. پانی بھی اللہ کی مخلوق اور پیالہ بھی اللہ کی مخلوق. پانی کا حکم ہوتا ہے کہ اٹھا پیالے کو، میرے بندے کے گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے تجھے وہاں ہونا چاہیے. یہ دنیا واپس کی جا رہی ہے نا. ہم سمجھتے ہیں دین کا کام کریں گے تو اگلی بھی چلی جائے گی. کیسے احمقانہ بات ہے بھائی. جھوٹ پر ہم کاروبار کر رہے ہیں، اللہ نے روٹی دے رہا ہے، اور نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روٹی دے رہا ہے. جب اس کا کام کریں گے تو دینا چھوڑ دے گا. یہ تو بڑی عجیب منطق ہے. ایسا دے گا کہ نسلیں نہیں سنبھال سکیں گے. وہی صحابہ جو روٹی کے نوالے کو ترستے تھے، وہی بدری صحابی جن کی قسم پرسی کا عالم سارے زمین آسمان نے دیکھا، انہی کے لیے حضرت عمر بن خطاب 1,500 درہم کا جوڑا پہنایا کرتے تھے. ان کو 1,500 درہم. آج کا بھی حساب لگایا جائے 10 روپے کا درہم ہے تو 15,000 کا جوڑا بدری صحابہ کو پہناتے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے. ایک انصاری صحابی تھے، کہنے لگے بھائی یہ کیا حماقت ہے، 15,000 کا جوڑا 1,500 کا. غلام سے فرمایا جائے اس کو بیچو اور اس کے پیسے فقراء میں تقسیم کر دو. حضرت عمر کو پتا چلا، اگلے سال انہوں نے سستا جوڑا بھیج دیا. جوڑا لے کر حضرت عمر کے سامنے یوں پھینکا. کہا یہ کیوں بھیجا ہے؟ کہا تو نے وہ پہنا ہی نہیں تھا. کہا تو اس کا ٹھیکیدار ہے، میں پہنوں نہ پہنوں، مجھے وہ دے جو میرے لیے پہلے تھا. کہا جی بہت اچھا. پھر 1,500 کا جوڑا پیش کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں خرچے ہی خرچے بنیے بن گئے نا سارے. جمع تقسیم پہلے تو چلو کوئی دیر لگتی تھی حساب کے، اب کیلکولیٹر ٹک 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 ایک دم بڑھ گیا، ایک دم گھٹ گیا. دل بھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، دل ڈوب گیا مال کے ساتھ. تو ہمارا تو حوصلہ بڑا ہے، تو اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. اللہ نے دنیا واپس کی ہے، پانی کو چلا دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، جانوروں کو تابع کر دیا، آگ کو تابع کر دیا، ساری کائنات ان کا سکہ بٹھا دیا ہے. اور پھر آخرت کا اعزاز ہے. آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا. میں ایک آدمی کے نام کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا. آپ نے سلمان فارسی نے پوچھا یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہو ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا، جس کو 8 دروازے کہیں گے مرحبا. پھر آپ نے حضرت عمر سے کہا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا جس کی ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی. قلت لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ قیل لفتى من قریش، یہ قریشی کا ہے. ظننت انه لی، میں سمجھا یہ میرا ہے. فذهبت لادخله، میں اس میں جانے لگا. قیل انه لعمر بن الخطاب، کہا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے.
حضور نے مسکرا کے کہا بات یہ ہے تیرا غصہ یاد آ گیا نہیں تو اندر جا کے دیکھ لیتا تو حضرت عمر رونے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، بھلا آپ پہ غصہ کر سکتا ہوں؟ حضرت عثمان سے فرمایا ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے، تو میرا ساتھی جنت کا۔ حضرت علی سے فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ طلحہ اور زبیر سے فرمایا طلحہ زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک باڈی گارڈ ہوگا، انتما حواریہ، تم دونوں میرے باڈی گارڈ ہو، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ اب آخرت کے فیصلے سنا رہا ہے، یہ دنیا کے سنا اب آخرت کے سنا رہا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین جو بھوک کی شدت سے روتے تھے، نہ ماں کے گھر میں کھانے کو، نہ باپ کی کمائی کی فرصت، نہ پانی نہ روٹی، نہ غذا نہ دودھ، نہ چھاتی کا دودھ نہ گھر کا دودھ، نہ روٹی نہ کچھ بھی نہیں، انڈے پراٹھے پہ نہیں پروان چڑھے، بھوک کی شدت میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں، نبی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں اور دو جہان کے سردار کی زبان کو چوس چوس کر ان کی بھوک مٹ رہی ہے، اس حال میں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ وہ فاطمہ جو چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، چہرہ پیلا پڑ گیا، رنگ زرد پڑا، پیٹ کمر کو جا لگا، 24 سال کی عمر میں دکھ سہتے سہتے دنیا سے اٹھ کے چلی گئیں، ان فاطمہ کے لیے ارشاد ہو رہا ہے سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ۔ یہ آگے کے درجات بیان کیے جا رہے ہیں۔ دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا، اس کو خرچہ نہ سمجھیں، اس پہ جو ملے گا وہ کائنات اس کو نہیں سنبھال سکتی، کائنات عاجز ہے کہ اس کو سنبھال سکے، اس کو پیش کر سکے۔ حارثہ کی ماں آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ مر گیا، بدر کی لڑائی میں شہید ہو گیا 18 سال کی عمر میں، اکیلا اکلوتا، کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے تو ایسا رونا روں گی کہ سارا مدینہ دیکھے گا، جنت میں ہے تو صبر کروں گی۔ آپ نے کہا احبلتی، پاگل ہے؟ اللہ کی راہ میں مرنے والا بھی دوزخ میں جاتا ہے کبھی؟ وَإِنَّهَا الْجَنَانُ، اور اگلی سن وہ ایک جنت نہیں بے شمار جنتیں ہیں، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ، اور میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا جنت الفردوس کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ فرمانے لگے کہو تو دکھا دوں، ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہو تو دکھا دوں، نہیں نہیں یا رسول اللہ آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ رسول پر بن دیکھے ایمان ہے، جو کہا حق ہے مجھے نظر میں آئے یا نہ آئے۔ یہ آگے کے درجات بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کیسے ان کے درجات طے فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں بنائی ہیں، ایک جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کی ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، نہروں کو جال بچھائے، باغات لگائے، ایک اینٹ موچی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، موتیوں کے کنکر، یاقوت کے پتھر، کافور کے ٹیلے اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا ہے۔ سونے کی زمین ہے اور زعفران کی گھاس ہے، عنبر کا چھڑکاؤ ہے، مشک کا چھڑکاؤ ہے، اور اس کے اول سے لے کر آخر کنارے تک ایک نہر چلتی ہے جس کا نام ہرول ہے، جس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں اپنے بال کھول کے کھڑی ہیں اور وہ 24 گھنٹے جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں، ان کا سوائے موسیقی کا اور کوئی شغل نہیں ہے۔ یہ جنت کی موسیقی ہے، جو دنیا کی موسیقی سے کانوں کو بند کرے گا اللہ تعالیٰ سے جنت کی عورت کا گانا سنائے گا، جو سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں، اس کے بول میں کیسی مٹھاس ہوگی۔ جو یہاں اپنی شہوت کو حلال جگہ خرچ کرے گا اور حرام سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ سے جنت کی ایسی خوبصورت دنیا عطا فرمائے گا کہ 40 سال دیکھتا رہے گا، دیکھنے کی ہوس پوری نہیں ہوگی۔ 40 سال دیکھ رہا ہے، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہو رہا۔ اس کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا۔ من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، وہ پاؤں سے گھٹنے تک زعفران کی ہے۔ من رکبتیہا الی ثدییہا من المسک، وہ گھٹنے سے چھاتی تک مشک سے ہے۔ من ثدییہا الی عنقہا من العنبر الاشہب، وہ چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے۔ من عنقہا الی رأسہا من الکافور الابیض، وہ گردن سے سر تک کافور سے بنی ہے۔ اس کے سر کے بال پاؤں کی سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک جاتے ہیں۔ ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خادمات الگ ہیں، اور اس کے بالوں کا ایک گچھا زمین میں ڈال دیا جائے تو سارا جہان اس کے بالوں سے روشن بھی ہو جائے گا، خوشبودار بھی ہو جائے گا۔
اللہ نے ان کو حسن بخشا، اللہ نے ان کو جمال بخشا، وہ پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، خون سے پاک، ولادت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، بیماری سے پاک، غدر سے پاک، لڑائی سے پاک، دھوکے سے پاک، بے وفائی سے پاک، موت سے پاک، غم سے پاک، بے چینی سے پاک اور بے قراری سے پاک، ہر چیز سے اللہ نے ان کو پاک بنا کر طاہرات، طیبات، کاسیات، ناعمات، خالدات، راضیات، مقیمات، آکلات، فرحات، یہ ساری صفات حدیث پاک میں ان کی بتائی جا رہی ہیں۔ وہ خوش رہنے والی، خوش کرنے والی، وہ ہنسنے والی، ہنسانے والی، وہ کھیلنے والی، کھلانے والی۔ ان فی الجنت الحورا اسمها لائبہ، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہی لائبہ ہے۔ لائبہ کہتے ہیں کھیلنے والی، اپنے گھر والے کے ساتھ کھیلنے والی۔ لائبہ کیسی ہے؟ لو لا ان اللہ قضى لأهل الجنت الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها، اگر اللہ نے موت کو موت نہ دے دی ہوتی تو لائبہ کی ایک جھلک دیکھ کر جنتیوں کے کلیجے پھٹ جاتے، ایسا حسن دیا ہے۔ اگلی بات، جمیع الحور العین عشاق لها، ساری جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اس کو کہتی ہیں لائبہ، اگر دنیا والوں کو تیرے حسن و جمال کا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں اپنا سب کچھ فنا کر دے۔ اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہے من اراد ان یکون له مثلی یا من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو چاہتا ہے کہ مجھ سے نکاح کرے تو میرے رب کو راضی کر کے یہاں آئے، اس کے بغیر نہ آئے۔ اور سناؤں، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میری جنت دیکھو۔ وہ آئے جنت میں، نور کی تجلی پڑی زوردار، جبرائیل علیہ السلام سمجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، سجدے میں چلے گئے، سر جھکایا، آواز آئے ارفع راسک یا امین الوحی، ارے وحی کے فرشتے کیا کر رہے ہو، سر اٹھاؤ، کہاں جھک رہے ہو، سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو جنت کی ایک لڑکی ہے جس کے چہرے کا نور ایسا زبردست چمکدار ہے کہ جبریل سمجھے اللہ کا دیدار ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ان کے چہروں کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ فإن نور وجههن من نور اللہ تعالی، کہنے لگے میں تیرے بنانے والے پہ قربان ہو جاؤں جس نے تجھے ایسا جمال بخشا، کمال بخشا۔ وہ کہنے لگی تجھے پتہ بھی ہے میں کس کی بیوی ہوں؟ کہ نہیں۔ کہ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، میں اس کی بیوی ہوں جو اپنی من چاہی چھوڑ کر رب چاہی پہ آ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے نفس کو لگام دیتا ہے اللہ کی اور اللہ کا رسول کی، اور اس کو کھینچ کے رکھتا ہے، باندھ کے رکھتا ہے، اس کو خوشخبری سنا دو کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ الا هل مشمر للجنہ، حضور نے فرمایا تم میں کسی کو جنت کا شوق نہیں، فإن الجنة لا خطر لها، جنت بے خطر جگہ ہے، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ ریحانة تهتز قصر مشید نهن مضطرب ثمرة نضیجة زوجة حسناء جمیلة وحلل كثيرة في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وهبرة وخضرة ونعمة في محلة عالية بهية۔ ارے تمہیں جنت کا شوق نہیں ہے؟ وہ میرے رب کی قسم ہر غم سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر خطرے سے پاک، ہر دکھ سے پاک، ہر مصیبت سے پاک۔ من دخلہ کان آمنا، جو جنت میں گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ جنت کی صفات میں سے ہے، جیسے حرم شریف کے بارے میں تھا قرآن پاک میں من دخلہ کان آمنا، جو گیا حرم میں وہ امن والا، جو جنت میں گیا وہ امن والا۔ اب ہر عیب سے پاک کر دیا گیا۔ وہ آپ نے فرمایا ارے وہ نور ہی نور ہے چمکتا ہوا، نور یتلألأ ریحانۃ تہتز، باغ ہیں جھومتے مچلتے ہوئے، ثمرۃ نضیجہ، پھل ہیں خوشبودار لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے، پکے ہوئے، مٹھاس سے بھرے، لذت سے بھرے، خوشبو سے بھرے، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ کاٹنے سے ختم ہو نہ کھانے سے ختم ہو، ایک کاٹا دوسرا لگ جائے۔ ثمرۃ نضیجہ، پکے پھل، نہر مضطرب،
چھلکتی نہروں کا پانی ہے، نہروں کا پانی باہر جا رہا، توڑا اللہ کے غیبی خزانوں میں غائب ہو جائے گا اور یہ زیب تن ہو جائے گا، نہ اترنے کا پتہ چلے گا نہ پہننے کا پتہ چلے گا۔ ہر جوڑے میں رنگ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی، مہک الگ ہوگی۔ بیویاں ہیں خوبصورت، گھر ہیں بڑے بڑے کھلے کھلے، نہریں نیچے بہتی ہوئی، چشمے اچھلتے مچلتے ہوئے، چشمے بہتے فوارہ مارتے ہوئے، پرندے چہچہاتے ہوئے، فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور جنت کی حوریں گنگناتی ہوئی، اور جوانی کے کمال کے ساتھ، صحت کے کمال کے ساتھ، قوت کے کمال کے ساتھ، ملک کے کمال کے ساتھ، محبت کے کمال کے ساتھ، دولت کے کمال کے ساتھ، الفت کے کمال کے ساتھ، اور لذت کے کمال کے ساتھ، آنکھوں کی لذت کا کمال، کانوں کی لذت کامل، سننے کی لذت کامل، بول کی لذت کامل، مٹھاس کی لذت کامل، ذائقے کی لذت کامل، شہوت کی لذت کامل، جوانی کی لذت کامل، اور زندگی کی لذت کامل، خوشی کی لذت کامل، فرق ہوگی۔ بیویاں ہیں خوبصورت، گھر ہیں بڑے بڑے کھلے کھلے، نہریں نیچے بہتی ہوئی، چشمے اچھلتے مچلتے ہوئے، چشمے بہتے فوارہ مارتے ہوئے، پرندے چہچہاتے ہوئے، فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے، اور جنت کی حوریں گنگناتی ہوئی، اور جوانی کے کمال کے ساتھ، صحت کے کمال کے ساتھ، قوت کے کمال کے ساتھ، ملک کے کمال کے ساتھ، محبت کے کمال کے ساتھ، دولت کے کمال کے ساتھ، الفت کے کمال کے ساتھ، اور لذت کے کمال کے ساتھ، آنکھوں کی لذت کا کمال، کانوں کی لذت کامل، سننے کی لذت کامل، بول کی لذت کامل، مٹھاس کی لذت کامل، ذائقے کی لذت کامل، شہوت کی لذت کامل، جوانی کی لذت کامل، اور زندگی کی لذت کامل، خوشی کی لذت کامل، فرحت کی لذت کامل، مل بیٹھنے کی لذت کامل، محفلیں جمانے کی لذت کامل، ہمیش ہمیش زندہ رہنے کی لذت کامل، اور یہ ساری لذتیں چھوٹی، میرے اور آپ کے رب کے دیدار کی لذت سب سے اعلیٰ اور کامل۔ جب اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، اے میرے بندو آؤ میرے دیدار کو آؤ، آج مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، مجھ سے بات کرو میں تم سے بات کروں، پھر اللہ کے غیبی پردے ہٹ رہے ہوں اور اللہ پاک سامنے آنے والے ہوں، اور آنکھوں کی چکچکی لگ چکی ہو، اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں، دل کی دھڑکن رکنے کو ہو جائے، سانس بند ہونے کو ہو جائے، ساری جنت پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، تن کا بھی نہیں ہلتا، نہروں کا چلتا پانی رک چکا، پرندے بھی چکچکی لگا کے دیکھ رہے، فرشتے بھی تسبیح چھوڑ چکے کہ آج تک زمین میں آسمان میں خلا میں فضا میں سوائے محمد مصطفیٰ کے ہستی کے کسی نے اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، باقی سب منتظر آنکھیں ہیں، اور آنکھیں پھٹ رہی ہیں، دل دھڑک رہے ہیں، اور خوشی کی بےتابی ہے۔ آج موت ہوتی تو سارے اس خوشی سے مر جاتے کہ آج اللہ اپنا دیدار کرانے والے ہیں، پردے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ جنت کا دروغہ رضوان ہے جو ایک پردہ کھینچتا ہے، دوسرا کھینچتا ہے، تیسرا کھینچتا ہے، 70,000 پردے ہیں، اور وہ بےتابی بڑھتی جا رہی، شوق بڑھتا جا رہا، لذت بڑھتی جا رہی، پردوں کا اٹھنا بھی مصیبت نظر آ رہا ہے کہ کب پردے اٹھیں اور کب میرا رب میرے سامنے ہو اور میں اپنے رب سے بات کروں، اس کو دیکھتے ہوئے جس کو ساری زندگی سجدوں میں یاد کیا، جس کو ساری زندگی آہوں اور سستیوں کے ساتھ یاد کیا، جس کی یاد میں ساری زندگی راتوں کو اٹھ کے سجدے کیے، زمین پر آنسوں کی جھڑیاں لگائیں، اور جس کے کلمے کو لے کر گھر گھر در در پھرے، جس کے کلمے کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، جس کی محبت میں مارے مارے پھرے، جس کی محبت میں گھروں کو لوٹ کے نہ آئے، کوئی کہیں مرا کوئی کہیں مرا، کسی کی قبر کہیں بنی کسی کی کہیں بنی، آج وہ اللہ اپنے دیدار پہ آیا ہوا ہے، اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے، اپنی جلوہ نمائی چاہتا ہے، اپنے رخ انور سے حجاب اتارتا ہے، پردوں کا اٹھنا ہی مصیبت بن جائے گا، اور 70,000 پردے اٹھتے ہیں اور اللہ سامنے آتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، اے جنت والو تمہیں تمہارا رب سلام میں پہل کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی رنگینی میں کھونے والوں پر رحم کھانا ہے، رشک نہیں ہے، یہ قابل رحم ہیں جنہوں نے دھوکے کو اصل سمجھ لیا، یہاں کے حسن کو اصلی حسن سمجھ لیا، یہاں کے اقتدار کو اصلی اقتدار سمجھ لیا، یہاں کی شراب کو اصلی شراب سمجھ لیا،
یہاں کی عورت کو اصل عورت سمجھ لیا، یہاں کی حکومت کو اصل حکومت سمجھ لیا، یہاں کی جائیداد کو اصل جائیداد سمجھ لیا. نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میرے رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، اس کی جبروت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، مکار ہے، خداع ہے، بے وفا ہے. ایک دن ہنساتی ہے، 1000 دن رلاتی ہے. اس کے پیچھے چلنے والا حسرتوں کا شکار ہو کے زندہ رہتا ہے اور حسرتوں میں ہی مر جاتا ہے اور حسرتوں میں ہی اٹھایا جائے گا. اور اللہ کی طرف چلنے والا دنیا میں بھی عزت سے رہتا ہے، موت سے رہتا ہے. موت بھی شان سے آتی ہے، قبر بھی شان سے استقبال کرتی ہے، حشر میں بھی اٹھے گا عزت کے ساتھ. نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا، اللہ کی طرف سے بھیجی سواری پہ سوار ہوگا، اڑتا ہوا جنت کو چلے گا، اپنے مقام پر پہنچے گا. اور آج اللہ اپنی اسمبلی میں بٹھائے گا اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور نام لے کر کہے گا، میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ خوش تو ہو، راضی تو ہو. میرے بھائیو، یہ اس انسان کی معراج ہے جس سے میں غافل، آپ غافل. آج معراج بنی ہے، میرا بہت برائٹ مستقبل ہے، میرا فیوچر بڑا بڑا برائٹ ہے. میری ملیں چل گئیں، میری فیکٹریاں چل گئیں، میری دکان چل گئی، میرے بچوں کا مستقبل بن گیا. اللہ کی قسم نہیں بنا. میرا مستقبل یہ ہے کہ کل کو میرا اللہ میرا نام لے کر کہے، میرے بندے تیرا کیا حال ہے. میرا مستقبل یہ ہے کل کو میرا اللہ مجھ سے اپنی بارگاہ میں بٹھا کر کہے، خوش تو ہو، راضی تو ہو. یہ میرا مستقبل ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے. لَيْلَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرًا وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غَضَابُ. اللہ تو خوش ہو جائے تو سارا جہان بھی ہمیں سولی پہ لٹکا دے، ہمیں پرواہ نہیں. اللہ تو راضی ہو جائے، سارا جہان ہمیں دھتکار دے تو ہمیں پرواہ نہیں. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. اس کے علاوہ نظر کا دھوکہ، فریب، دھوکہ، ہم دھوکے میں پڑے، غفلت میں پڑے. ہم اپنے نبی کی امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہیں. خود اس دھوکے سے نکلنا ہے، اوروں کو دھوکے سے نکالنا ہے. مال روڈ کے ہر تاجر کو دھوکے سے نکالنا ہے. لاہور کے ہر رہنے والے مرد کو، عورت کو، پاکستان نہیں سارے عالم میں بسنے والی انسانیت کو اس دھوکے سے نکال کر ان کو اللہ والا بنانا ہے. اور جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، سوچو میرے بھائیو، ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کی کنوینسنگ کرتے ہیں، وہ ان کو روٹی کھلاتا ہے، سگریٹ دیتا ہے، سواری دیتا ہے، غذا دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، ہر چیز کے ناز اٹھاتا ہے. میرے بھائیو، جو اللہ کا گھر گھر جا کے تعارف کرائے گا اور اللہ کی پہچان کرائے گا، اللہ کو اس پہ کتنا پیار آئے گا کہ یہ میرا تعارف کراتا پھر رہا ہے. اور اس دور میں جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، یہ لوگوں کو میرے ساتھ جوڑتا پھر رہا ہے. کسی کے بھولے بھٹکے گم شدہ بچوں کو کوئی ماں باپ سے ملا دے تو اس ماں باپ کے دل میں اس لانے والے کے لیے محبت کی کتنی لہریں اٹھتی ہیں. اور وہ رب جو اپنے بندے سے اس کی نافرمانی کے باوجود بھی 70 گنا زیادہ پیار کرے، جو کوئی اس کے بندے کو اس کے رب کے ساتھ ملائے گا تو اللہ پاک کو اس ملانے والے پہ کتنا پیار آئے گا. وہ ایسا رب کہ 70 سال سے ایک بت کا پجاری یا سنم کہہ رہا ہے، 70 سال کے بعد دھوکے سے نکل گیا، زبان لڑکھڑا گئی یا سمد، تو عرش والے نے کہا لبیک لبیک میرا بندہ، میں تو 70 سال سے انتظار میں ہوں، کبھی تو مجھے بھی پکار. فرشتے کہنے لگے اللہ بھولے سے پکار بیٹھا، تجھے جانتا بھی نہیں ہے، بھولے سے پکار بیٹھا. میرے اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار میں ہوں، کبھی تو میرا نام لے گا. آج وہ بھولے سے لیا تو بھی میں جواب دوں گا. جو ایسوں کو جواب دے وہ ہمارے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوگا اگر ہم توبہ کر لیں. جس کے دینے کے بہانے اتنے زبردست، تو میرے بھائی اس اللہ کی طرف جھک جائیں اور لوگوں کو جھکا دیں. یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اس پر آنا ہے، اس پر لانا ہے ساری انسانیت کو، ساری کائنات کو. اس کے لیے بولو ہمت سے، حوصلے سے. کون بھائی نقد اسی محفل سے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے نقد تیار ہو، ادھار نہیں، نقد تیار ہو. کب سے؟ ابھی سے 40 دن. یہ ہے بات.
ہاں جی ہاں جی ابھی سے 40 دن کا کام ہے. کمانا بھی بچوں کی ضرورت ہے, دونوں کو اس کا مقام دیں گے, نہ اس کو چھوڑنا نہ اس کو چھوڑنا ہے. بستیاں عیسائی ہو گئیں مشنری کی محنت سے. اللہ نے فضل فرمایا جب یہ پیدل جماعتیں بستی بستی پہنچی ہیں تو جس تعداد میں وہ مرتد ہوئے تھے اسی تعداد میں دوبارہ اسلام میں آنا شروع ہو گیا. جو حضور کا امتی ہے اور آپ کو آخری نبی مانتا ہے وہ آپ کے دین پر چلنے کا بھی پابند ہے, پھیلانے کا بھی پابند. سیکھا نہیں تو سیکھ لیں. اس میں یہ نہیں کہ پہلے سیکھوں پھر جاؤں, پہلے خود تو سیکھ لوں پھر جاؤں, یہ نہیں ہے. ایک آدمی اگر یوں کہ پہلے میں گاڑی چلانا سیکھ لوں پھر گاڑی چلاؤں گا, کبھی چلا سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی یوں کہ پہلے گاڑی چلانا سیکھ لوں پھر گاڑی چلاؤں گا, کبھی چلا سکتا ہے؟ وہ چلاتا بھی ہے سیکھتا بھی ہے, بھیا کے وقت ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ لکڑی کا اسٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور لکڑی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر جا کے لوہے کی گاڑی چلاتا ہے. نہیں, اس کو پہلے دن ہی لوہے کی گاڑی کو چلانا ہے اور اس کو چلانا بھی ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے. ایک آدمی کہتا ہے پہلے تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں جاؤں گا, تو ساری زندگی نہیں تیر سکتا. اسے پہلے دن پانی میں اترنا ہے, اسے تیرنا سیکھنا بھی ہے اور تیرنا بھی ہے, دونوں کام ساتھ چلتے ہیں. یہ تبلیغ میں نکلنا دین کا سیکھنا بھی ہے اور دین کا پہنچانا بھی ہے, دونوں کام ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی, وہ ایک آدمی کو تیار کرتے ہیں 3 دن کے لیے, وہ ایسا زوردار نکلتا ہے کہ آگے وہ چلا لگا دیتا ہے. ان کے 3 دن اس کا چلا, پورے چلے کا ثواب ان 3 دن والوں کو ملا. اس لیے تبلیغ کے کام کے برابر کوئی کام ہے نہیں دین میں. شریعت میں دعوت کے برابر کوئی کام نہیں, دعوت کے عمل کے برابر کوئی عمل آ نہیں سکتا, کیونکہ اس میں آدمی ذریعہ بن جاتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اعمال پہ آنے کا. تو اکیلے کا عمل اور ہزاروں کا عمل وہ برابر کیسے ہوگا پھر؟ ہاں جی, 40 دن نقد وقت گزرا. کہاں سے آئے؟ اس سے میں نے پوچھا آپ کا کیسا وقت گزرا, تو اس نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں پوری طرح مجھے فائدہ نہیں ہوا. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں فرینچ جانتا ہوں, نہ انگریزی جانتا ہوں نہ عربی جانتا ہوں. تو پہلے اردو میں بات ہوتی تھی, پھر عربی میں ترجمہ ہوتا تھا, پھر عربی سے فرینچ میں مجھے بات سمجھائی جاتی تھی. بارہ اللہ کا شکر ہے جیسا بھی میرا وقت گزر گیا. میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیمرون کے بادشاہ کا بیٹا ہوں. میں حیران ہوا, میں 2 مہینے سے آپ چل رہے ہیں, ہمیں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں, تو تعارف پر پتہ ہوا. میں نے کہا وہ تو کرسچن ہے. کہا میں مسلمان ہوں. میں نے کہا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا میں نے خواب میں یہ میرے اپنے آمنے سامنے کا بات ہے کہ میں نے خواب میں ایک مسجد دیکھی, چند لوگ دیکھے اور ایک آواز سنی کہ اگر دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو ان کا ساتھ دو. تو میں صبح اٹھ کے اس کی جستجو میں لگا, وہاں مسلمانوں کی مسجدیں تلاش کی جو میرے ہمت میں تھیں. مجھے کو وہ میرا خواب زندہ نہیں ہوا وہاں جو کچھ میں نے دیکھا. پھر قریب ملک ہے میں مالی گیا, وہاں بھی دیکھا, چیک کیا, کوئی ایسا نقشہ نظر آیا, مجھے کوئی نہیں نظر آیا. پھر بات آئی گئی ہو گئی. ایک دفعہ میں کام کے لیے فرانس آیا, پیرس. وہاں میں نے پوچھا یہاں کوئی مسلمانوں کا کوئی مسجد ہو, کوئی مرکز ہو؟ تو وہاں تبلیغ کا مرکز ہے مسجد عمر, اب وہ بدل گئی دوسری جگہ چل گئی. تو انہوں نے کہا ایک مسجد ہے چھوٹی سی. تو میں نے ایک آدمی کو لیا, میں وہاں چلا گیا. جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرا سارا خواب میرے سامنے آ گیا. میں نے دیکھا, میں نے کہا وہ یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اور اسے وہاں ہمارے دوست ہیں یونس پینٹر ہے, کہ وہ عجیب کام ہے یہ تبلیغ کا. یہ کارپینٹر تھا, کارپینٹر, نہ وہ عالم نہ محدث نہ حافظ. ایک کارپینٹر تبلیغ میں لگا اور اس وقت کوئی 3 لاکھ کے قریب فرانسیسی مسلمان ہو چکے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عرب شرابیں چھوڑ چکے ہیں, زنا چھوڑ چکے ہیں, عورتیں برقع پہن چکی ہیں, مدرسے قائم ہو چکے ہیں, مساجد قائم ہو چکی ہیں, اور اس کے پیچھے دھکے کھانے والا ایک کارپینٹر ہے. مجھے اسلام سے کہو کہ انہوں نے میرے 10 دن وہاں لگوائے, پھر کا 4 مہینے ہندوستان پاکستان جا کے لگا, وہاں تبلیغ کا کام بھی سیکھ اور اسلام بھی سیکھ. میں اس لیے آیا ہوں 4 مہینے لگانے کے لیے. اللہ اس طرح ہوا چلا رہا ہے لوگوں کو اسلام میں لانے کی. یہ گنڈا ہماری جماعت کی 2 سال پہلے تو مسجد میں ایک آدمی آیا, وہ مسلمان تھا, اور اس نے آتے ہی جماعت کو 4 مہینے لکھا دیے. یہ بڑے حیران ہوئے, بھی اتنے تو ہم بڑے کوئی واضح خوش بیان نہیں ہے کہ پہلے بیان پر ہی کوئی 4 مہینے لکھا گئے, تو گھبرا گئے کہ کوئی اور چکر ہی نہ ہو, بس ویسے بھی ساتھ چل پڑتے ہیں.
تو اس سے پوچھا بھائی آپ ماشاءاللہ 4 مہینے کھا رہے ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے، کیسے ارادہ ہو گیا آپ کا 4 مہینے کا؟ اب اس نے کہانی سنائی کہ میں جستجو میں تھا حق کی، تو اللہ نے مجھے خواب میں ہدایت دی کہ مسلمان ہو جا، مجھے خواب میں بتایا گیا کہ مسلمان ہو جا تو تو نجات پا جائے گا۔ میں مسلمان ہو گیا۔ اب میں جستجو کہ اللہ میں اسلام کیسے سیکھوں، مہینوں دعا کرتا ہے اللہ میں اسلام کیسے سیکھوں، میں اسلام کیسے سیکھوں۔ تو مجھے خواب میں اپنی مسجد میں جماعت اور جماعت کے بستر دکھائے گئے کہ یہ لوگ جب آئیں تو ان کے ساتھ ہو جانا، تمہیں اسلام سیکھ جاؤ گے۔ کہا جب میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں تو میں نے ایک کونے میں جب بستر دیکھے تو میرے خواب کا ایک حصہ زندہ ہو گیا کہ کچھ بستر پڑے ہوئے ہیں جو خواب میں دیکھا تھا، اور جب تم بیان کے لیے کھڑے ہو تو دوسرا حصہ زندہ ہو گیا۔ میں تو اللہ کی ہدایت کے ساتھ تمہارے ساتھ 4 مہینے لگا رہا ہوں۔ اب یہ وہ واقعات پیش آ رہے ہیں جس میں ہماری محنت کو کوئی دخل نہیں، اوپر سے اللہ نظام چلا رہا ہے تو قلوب کو پھیرتا چلا رہا ہے۔ جن لوگوں نے قربانی دی یہ ان کا کھاتا کھل رہا ہے، تو ان کے گھر چھوٹے، بہت سے لوگ فوت ہو گئے، انتقال فرما گئے، ان کی قبریں نہیں بن گئیں، لیکن اللہ پاک نے ہوا چلائی۔ تو وہ ہمارا وقت لگنا پتنی کتنوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور کمائی کا اللہ تعالیٰ نے اصل تو حسنات کا کہا ہے کہ اصل کمائی تمہاری نیکیاں ہیں۔ بولو بھائی بولو، کون ہمت کرے گا بھائی؟ آپ کی سہولت کے لیے وہ پورے 4 مہینے مسجد میں رہا، جب جماعت سے واپس آتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے ہیں، وہ اپنا بستر مسجد میں لگاتا تھا، کہتا نہیں میں ادھر نہیں، میں مسجد میں ٹھہروں گا۔ عام لوگوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا۔ اور اس سال ہم قطر گئے تھے تو انہوں نے ہمارا اتنا استقبال کیا وہ جیسے پتہ نہیں کس ملک کے بادشاہ گئے۔ ہماری جماعت گئی تھی، 1 ہفتہ میں نے قطر میں کام کرنا تھا، 2 مہینے حجاز مقدس میں کام کرنا تھا۔ جب ہم گئے تو ایئرپورٹ کی سیڑھی کے ساتھ ہی بڑی بڑی کالی مرسڈیز گاڑیاں کھڑی ہوئیں۔ میں نے کہا بھائی ہم تو بادشاہ ہیں، ہم تو درویش لوگ بستر اٹھائے ہوئے، یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ ایک آدمی کے لیے ایک گاڑی کھڑی بالکل اس کے ساتھ۔ میں نے کہا بھائی ہمارے پاسپورٹوں پر موریں تو لگا دو۔ کہ نہیں یہ کام ہم بعد میں کرتے پھریں گے، آپ لوگ چلیں۔ جدھر سے ان کا شاہی مہمانوں کا آمد و رفت ہوتی ہے اس گیٹ میں سے نکال کر سیدھے ہمیں لے گئے وہاں مرکز میں۔ پھر ان کے وہاں کے حاکم نے ہماری دعوت کی، وہاں کے وزیر نے دعوت کی، بیانات میں آئے، اجتماع تھا، دعا میں شرکت کی، اور ان کا بچہ اب چلا لگا رہا۔ پہلے 3 چلے گئے تو اللہ نے یوں نیچے سے لے کر اوپر تک اللہ تعالیٰ نے بات کو پہنچا دی۔ بلوچستان ہماری جماعت گئی، وزیر اعلیٰ سے ہم ملے، میں نے دعوت دی، کہنے لگا تبلیغ کی آؤٹ پٹ کیا ہے، تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے اتنے عرصے سے جو ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یہیں کا بتا دوں، باقی تو آپ کے پاس وقت نہ ہوگا نہ میرے پاس وقت ہے۔ میں 1974 میں یہاں آیا تھا تو اسٹاف کالج کے ہم گیٹ پر غلطی سے چلے گئے گشت کرتے ہوئے، تو وہاں سے ایک فوجی نکلا، اس نے ہمیں ماؤں بہنوں کی گالیاں دی اور کبھی اسٹرک دکھائی کہ جیل میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ننگی گالیاں دی اس نے ہمیں، ننگی گالیاں۔ ہمارے امیر نے کہا بھائی استغفار کرتے ہوئے واپس چلے گا۔ ہم اپنا توبہ کرتے ہوئے واپس آ گئے، اور آج اسی اسٹاف کالج کا جو چیف تھا اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ آ کے بیان کریں، میں وہاں بیان کر کے آیا ہوں۔ اور 1974 میں ہم یہاں آئے تھے تو چپڑاسی بھی ہماری بات نہیں سنتا تھا، آج وزیر اعلیٰ کو ہم دعوت دے رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آؤٹ پٹ کے بغیر چپڑاسی سے آپ تک پہنچے ہیں۔ کہنے لگا یہ بات تو ٹھیک ہے، کہنے لگا